عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہائی کورٹ اسلام آباد کے جج نے حضور دی عزت واسطے دو گلاں کیتیاں اور بہت سارے جج سپریم کورٹ کے بھی ہیں حاضر بھی ہیں ریٹائر بھی ہیں کوئی نہیں جانتا کوئی کون ہے کون نہیں شوکت صدیقی حضور دی عزت دیاں صرف دو گلاں کیتیاں پوری دنیا تے دا نام بن گیا وہ یہ نہ سمجھے میں کوئی کمال کیتا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کن کن کی زبانیں حضور کے لیے ہیں کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے لیکن ایک گل ضرور ہے قیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا اور جدی جگہ رہنی ہوگی حضور دی وجہ تو رہنا عشق لا زمان و دوش و فردا یزو اور لا زمان و زیر و بالا لا مکان و زیر و بالا یزو اقبال قلندر لاہوری کہندا عشق لا زمان ہے دا زمانہ کوئی نہیں لیکن قیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا یہ ہے لا مکان لیکن جدا مکان رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا مامے ترخان کا پتر ہو گئے تے ویخ کی بھی قرآن نہ پڑھے ہو علم الدین ویخ کی بھی قرآن نہیں سی پڑھیا ایسی ترخان کا پتر لیکن بڑھے سید نے پیر چم دیتے پیر جماعت علی شاہ صاحب اسلام اتنا ڈاڈا ہے حضور نال وفا کرے ترخان کا پتر تے ویخ کے بھی قرآن نہ پڑھے ہوئے تے محدث علی پوری تے پیر چم دے من تے لوگ کون شاہ جی اے تے کیتا ہے تسی سید ہو کے تے منڈے تے پیر چمے ایدی تیری عمر بھی 18 سال نہیں ہوئی
تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب تاریخی گل کی تھی، فرمایا او میں سید ہو کے بڈھا ہو کے پیر تاں چومنے نے میرے نانے دی عزت تے پیرا دے دیتا جناب۔ ہاں جی سارے بولو بھائی، سارے بولو یار، سارے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ توجہ، جیڑا بندہ آیا نا سیر سپاٹے واسطے، یا جیڑا بندہ آیا چیک کرن بھائی کیا ہو رہا ہے، جیڑا بندہ آیا چسکے لین، جیڑا کسی جماعت کا چمچہ کڑچا، وہ دینا میری گفتگو ہی کوئی نہیں، میری گفتگو رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ ہے، محمد عربی کے غلاموں کے ساتھ۔ ہاں جی سارے بولو لبیک سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ اے میں آتا اس واسطے پڑھیاں علماء اہل سنت اس تو میری مراد نہیں، او مولوی جیڑی اردو دے ترجمے ویکھ کے اے ایتا انہاں نوں یہ بھی نہیں پتا سبحان اللہ جی تو والسمیع البصیر تک ترکیب کے وسیلے کی بن من نجمے تو لے کے تے میں جڑی آخر تک پڑھیا انہاں مولویاں نوں اج بھی اردو دے ترجمے ویکھنے پیندے تے او ممبراں تے بیٹھ کے کردے ہیں حضور کیسے چلے گئے، اور مولویوں کو کیا پتہ ہے حضور کا مقام کیا ہے۔ تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم، تیرا مدخواہ ہر نبی و ولی ہے، بےتاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرا رویلا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے، اور تمنا ہے فرمائیے روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ بس ہاں جی بس اتنی بات ہے۔ مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں جو حضور کے بارے میں بات کریں، انچیاں ٹیپاں لے کے ممبراں تے بیٹھ کے حضور دے بارے بات کر رہے ہیں۔ اقبال قلندر لاہوری کہندا ہے گرمی ہنگامہ بدر و حنین، حیدر و صدیق و فاروق و حسین، ہی ہما یک لحظہ از اوقات اوس، یک تجلی از تجلیات اوس، ظاہر اشی جلوہ ہے دل فروز، باطنش از عارفاں پناہ ہنوز۔ اقبال کہنا حضور کے بارے میں بات کرتے ہو، حضور نے ایک نگاہ ڈالی، کوئی ابو بکر بنے، کوئی عمر بنے، کوئی عثمان بنے، کوئی علی بنے، کوئی حسن بنے، کوئی حسین بنے۔ اقبال کہنا یہ تے حضور دی ایک نگاہ میں، یہ تے حضور کی حقیقت قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کام ہوتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ آج حضور کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ حضرت قبلہ شاہ جی دامت برکاتہم العالیہ، علامہ دام محمد علامہ ریاض صاحب، صوفی صاحب قبلہ، سیفی صاحب، علماء سارے، میں بھی کتا پاک رسول اللہ کا تہاڈے کول آ گیا۔ حضور کے ساتھ پیار پوچھ پوچھ کر نہیں ہوتا، جنہ تعاون کیتا ہے نا انہاں تو شکریہ ادا کرن دی ایڈی لوڑ کوئی نہیں ہوندی۔ کیڑا احسان کیتا ہے انہوں نے، کلمہ حضور دا نہیں پڑھیا؟ انہاں کی احسان کیتا تو انہوں گراؤنڈ جھاڑو مار دیتا ہونا ہے۔ میدان خیبر کی طرف جاندے آتی راتی حضرت عامر بن عقبہ نو صحابہ نے کہا جناب کوئی نعت تے سناؤ، سنو ذرا صحابہ کی کہنے، اللہم لولا انت ما تدعنا ولا تصدقنا ولا صلینا
فاغفر فداء لك ما آپ کہنا والقيا سكينة علينا وثبت الاقدام الا کہنا انا اذا صيح بنا بینا ادھی راتی حضرت عامر بن اقوا حضور بھی سواری کے اوپر سوار ہے، ابو بکر عمر عثمان و علی بھی موجود ہے، ابو ہریرہ بھی موجود ہے، حضرت خالد بھی موجود ہے، یہ سارے شیر موجود۔ حضرت خالد ہے نہیں مسلمان ہے نہیں، حضرت خالد بعد چاہے، حضرت خالد بن معاذ بن جبل موجود ہے، ابی بن کعب موجود ہے۔ ادھی راتی صحابی نعت کی پڑھی، یا اللہ تو گواہ رہی، اگر حضور نہ ہوندے تے اسی مسلمان کتوں ہوندے، اگر حضور نہ ہوندے تے اسی نمازاں کتوں پڑھ دے، یا اگر حضور نہ ہوندے اسی زکاتاں کتوں دے دے۔ فاغفر فداء لك ما آپ کہنا، سر کٹانے کے لیے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جب تک زندہ ہے ہم آپ پر قربان ہوتے رہیں گے۔ توجہ میں نکال کرنے لگا، توجہ بات سن، ایک ہی بات ہوئی، چیئرمین صاحب کو احسان کیتا ہے، چیئرمین حضور کا کلمہ نہیں پڑھے، تھانے دار کو احسان کیتا ہے، بالکل ایک اللہ چھڑ دو۔ ہاں جی حکمرانہ جی ٹیسیاں کر دیں اتنے جناب یوں کر دیں اتنے نہیں تسی جناب حضور دی محفل کی کیتا ہے نا کیڑی کمائی کیتی نا یہ تو شکر کرن کہ حضور دی محفل انہاں دی ڈیوٹی لگ گئی۔ ہاں جی بالکل میں سچی بات کر رہا ہوں، بالکل کسی دی ہاں یہ تو مالکن ہو نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے میرے قریب تو ہوا گزری تے ہوا پیچھے مڑ کے آ کے میں نے دیکھ کے مسکرا کے پھر ٹر پئی۔ اعلیٰ حضرت کہنے ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں۔ اس واسطے ٹھیک کیوں نہ کیتا ہے تو شکر کرن، یہ ہو سکتا قیامت قبر وچ یہ کام نہ آ جائے۔ ہاں اسی کسی کو پوچھن دے پابند کوئی نہیں، یہ اسی ہن تھانداراں کو تو نہیں پوچھنا حضور کی شان کیسے بیان کرنی ہے، ہن ٹی پی او کو تو نہیں پوچھنا بھائی حضور کی شان کیسے، کہہ جاؤ بھائی جی تسی گل کیتی میں تقریر بند کر دیں۔ توجہ گل سنو، میں چلو ادھر فواجب ہونا امام تقی الدین سبکی لکھیا، میں جو روٹی بھی نہیں کھاتی، سویرے میں آیا تھوڑی دیر ستا پھر مہمان آ گیا، میں نے کہا شاہ جی دا پیغام آ گیا، میں بھی آ گیا، انہوں نے کہا روٹی، میں کہا روٹی چونیاں جا کھاواں۔ میں اس دن پشاور بھی روٹی نہیں کھاتی، میں دوپہر تو کھا کے گیا، دوبارہ جمعے والے دن دوپہر آ کے روٹی کھاتی، پشاور بھی روٹی نہیں۔ جنہیں روٹیاں تھے جڑے اتنے شاپراں تھے اتنے ایک جوس کے ڈبے تے لڑنا، انہوں نے کی پتا حضور کی عزت کا مسئلہ کیا ہے۔ میں تو سچی گل کر رہا، اس پیٹ کے دھندے چوں نکلو باہر۔ ہاں جی میں تو سچی جنہیں جلیا پیٹ جنہیں حضور دی ظاہری حیات بھی جنہیں پیٹ رکھیا نا وہ تو 1.5 میل بھی حضور نہ چلے۔ عبداللہ ابن ابی 1.5 میل مقام شوق کو واپس چلا گیا سی تے جڑے غلام ہے میدان بدر دی طرف جاندے 8 تلواراں سن، کسی صحابی نے بھی نہیں کیا حضور حالات نہیں ٹھیک، 1000 بندے نال لڑانا نے 8 تلواراں نال، صحابہ کیا حضور حکم تے دیو سمندر بھی گھوڑے سٹ دیں گے، کمال والی بات ہے۔ اے پیٹ کے دھندے تو باہر نکلو، بڑی ہو گئی، اے سڑکاں روڈ اے جناب پمپ ان چیزوں تو باہر نکلو۔ اسلام سب تو پہلے دیندا ہی روٹی ہے۔ صحابہ جی بھوکے گئے بدر کے بعد کیسر و کسرا دے خزانے اسلام نہیں دیتے، یہ صحابہ جو دیتے تے بعد اسلام نے جو نہیں دیتے، انہوں نے ہیرے جواہرات دیتے۔ اسلام کسی کا قرضہ نہیں رکھیا، انہیں رکھنا ہوتا تو صحابہ کا رکھ لینا، چلے ہی کوئی نہیں شاہ جی اسلام دی خاطر چلے ہی کوئی نہیں، ڈیڑھ دی خاطر لوگ بارے ملک بھی چلے جانے، جلسہ ہوئے جلوس ہوئے، نہیں جی میرے ڈیڑھ پیڑ سی، میں کہا ڈیڑھ پیڑ بھی ہوئے لوگ امریکہ کمان چلے جانے، تو حضور دی عزت واسطے چونیاں بارنے نکلے ہو۔ میں نے سمجھ نہیں آئی نا گلہ دی آج تک کہ کلمہ پڑھن تو بعد بندہ اگر مگر کیویں کرے۔ ہاں جی کلمہ پڑھن تو بعد بندے دے اور کم ہون تے حضور دی عزت دا مسئلہ ہوئے تے حضرت صاحب اج لاہور جانا سی، مولی خادم جڑا ویل چیئر تے روٹی کھاندا تے حضور دی عزت واسطے کیوں نہیں نکل سکدا؟ اٹھو بس اے 2 نمبریاں چھڑ دیو، اتنے 2 نمبری چلدی کوئی نہ نے۔ شاہ جی میں اس گل تے ہمیشہ پریشان رہنا، تسی علماء بھی بیٹھے ہو، صدیاں بعد چونیاں دی سرزمین ہوتے، او بھائی پھیرو تو پہلے اے بچے نعرے لا رہے لبیک، پتہ نہیں انہوں نے اپنی جیباں میں کتنا مال خرچ کیتا، پھل لے آئے باہر لے آئے، ادھروں پتوں تو آئے ادھروں آ گئے، صدیاں بعد صرف حضور دا نہ آیا تے لوگ سینے پھٹ دیں۔ یار 5 ٹائم منافق حضور نو ویکھن تے پھر کافر کیوں رہے؟
میں نے آج تک علامہ اس مسئلے کی سمجھ نہیں ہے. میں سوچن لگیا اپنی سوچ بند کر دینا. 5 ٹائم بندہ حضور کی زیارت کرے, پیچھے نماز پڑھے, پھر منافق کیوں رہے؟ بس اے گل جس دن امت مسلمہ نو سمجھ آ گئی, اس دن امت مسلمہ پھر اتنے چلی جانی. اے لوگ تو نمریاں کر دیں, چسکے لے دیں, ہاں جی اور چھڈو جی اور سب ٹھیک ہے جی. منافقت نام ہی اس چیز کا ہے کہ ہر ایک کو صحیح قرار دیا جائے. غلامی رسول یہ ہے کہ صرف اسی کو صحیح قرار دیا جائے جو محمد عربی کا غلام ہے. بس تسی جڑے سامنے کھڑے ہو تو سمجھ نہیں آ رہی میری گل دی. نعرہ لبیک تو انہیں لانا ہے اور اسی کچھ بھی نہیں کرنا. 2018 نہ اسی کوئی بندہ مارنا ہے نہ اسی کوئی جلوس کرنا ہے. پاکستان دا تسی صرف بدلہ لینا ہے نا ناموس رسالت دا, تے پرچی نچ کے اسلام نو دیو. ہے نچدے اسلام نو پرچی دو. ہاں جی توجہ دسو یار, ممتاز قادری تے انہاں دے نزدیک مجرم سی تے حضور دی عزت دے مسئلے بھی کدی نہ چوں نہیں کیتی اسمبلی وچ بیٹھ کے. ساڈا ایک سوال ہے انہاں کولوں, تسی کیوں گئے اسمبلی وچ؟ حضور دی امت تے چلو ممتاز تہاڈے نزدیک دہشت گرد, مولوی خادم تہاڈے نزدیک دہشت گرد, پیر صاحب تہاڈے نزدیک جناب صحیح راہ تے نہیں چل رہا, علامہ صاحب نہیں چل رہا, اسی مولوی سارے مجرم صحیح. 10 کلمہ حضور دا پڑھ کے تو ایک بار بھی چوں نہیں کی تھی اسمبلی میں بیٹھ کے کہ حضور پہ خاکے بنا رہے, اٹھو حضور کی فلمیں بن گئی, اٹھو رسول اللہ کے جناب دشمن پیدا ہو گئے, اٹھو ذلیل دے پترو. اب 70 سال کے بعد حضور کا دین آنا ہے تخت کے اوپر, اب آنا ہے. سارے بولو یا رسول اللہ کا مانا ہے. توجہ شاہ جی, میں ایک تاریخی گل کرن لگا. جتنی بھی کوئی تسی میں پتا تواڈے وچ کسی دا کوئی چمچا کوئی نہیں, اگر کوئی چمچا بیٹھا تو میری گل سنے. 1929 انگریزاں غازی علم الدین نو پھانسی لا دیتی. سال تو بعد انگریزاں دا ویر مک گیا, علم الدین نال دشمنی مک گئی. علم الدین دا عرس آزادانہ ہویا, اقبال بھی آ گیا, مولوی ظفر علی خان بھی آ گیا, سید دیدار علی شاہ بھی آ گئے, پیر میر علی شاہ دے بندے بھی آ گئے, سارے لوگ آ گئے علم الدین دے عرس تے. انگریزاں دا ویر مک گیا علم الدین نال, انہاں کیسی بندہ مار دیتا ہے, گل مک گئی. دسو اے ذلیل دے پترو, ممتاز قادری نال تہاڈا ویر کیوں نہیں مکیا اج تک؟ تسی سال بعد ممتاز قادری دا عرس کیوں روکیا؟ ایسا جواب سانو دا چاہیے. انگریزوں کا ویر مک گیا عشق رسول نہ, ممتاز نہ تہاڈا ویر کیوں نہیں مکیا؟ اب اس کا جواب یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. نہیں پاکستان بنیا. 1947 جدو یہ نعرہ لگیا نا لا الہ الا اللہ دا, ہندو بھی مر گیا, سکھ بھی مر گیا, فرنگی بھی مر گیا, گلی گلی چوٹھا. بن کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جی 1947 پاکستان بنیا, 2018 میں محمد عربی دا دین تخت تے آ جائے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہوئے تے تمبو بھی ہوتے کہ ہاں لا الہ الا اللہ دی پاور نال تے صحابہ سمندر میں گھوڑے سٹ دیتے. یہی تو پاور سی, اور کیڑی پاور سی صحابہ کو؟ کیسا کسرے دے دروازے جا کھڑکائے, نکلو باہر, محمد عربی آ گئے, نکلو باہر. پاکستان کا مطلب کیا؟ زور اور لاؤ, انہیں ویسے نس جانا ہے سارے. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ سارے زور لا کے دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اتنی گل ہے, بس اتنی گل ہے. اے محمد عربی دے شیر جاگ اٹھے. میں تو شاہ جی انہوں نے یہ بھی کیا
میری ایک تقریر جی ایچ کیو کرا دیں. جی ایچ کیو بغیر ہتھیار تو پاکستانی فوج مقبوضہ کشمیر فتح نہ کرے تو میں نہ پڑوں. ہاں جی میں اس اسلام کا قائل یوں کرا میں یوں کد نہیں کی تھی. یوں نہ اسلام نہیں پھیلیا. اگر ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ چونے پترا اسلام ایسے پھیلا. سنا جا بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد ابن الولید الى رستم و مہران و ملئ فارس والسلام علی من اتبع الهدى اما بعد فإنا ندعوكم إلى الإسلام فإن أبيتم فآتوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون فإن أبيتم إنما أنا قوم يحبون الموت كما يحب العاجم الخمر. یہ اسلام ہے. آج لوگ کہتے ہیں اسلام یہ ہے کہ برما کی بچیاں چیخیں, برما کی بچیاں چیخیں. دسو یار برما دیا نکیاں نکیاں بچیاں دے سر گالے چونا رسیاں پا کے بسکٹ سٹ دیں, پھر وہ بچیاں بکیاں کئی دن دیا, پھر وہ بسکٹ وال جان دیا کتے دی طرح انہوں نے کھچ دیں. پھر مسلمانوں برما میں ذبح کر کے قتل کر کے پھر چیلا نو بلانے انہوں نے بت مت ڈھول لے کے کھڑے انہیں چیلا آنیاں مسلمانوں دے گوشت کھاندیاں پھر وہ ڈھول بجا دیں. دسو اپنے ایمان نہ جدو برما دیا عورتیں چیخ رہی ہونیاں ایک باری تو نہ آواز لائی ہونی کہ دوبارہ محمد بن قاسم نہیں آ رہا. میں اسلام بیان کرنا اے میرا جرم ہے, اے میرا جرم ہے. جڑا کہنے مولی خادم پھر کیوں کہنا محمد بن قاسم نہیں آنا. شام دیا بچیاں دیواراں تے لکھیا دوبارہ عمر نہیں آنا. کی کرنا اسی کی کرنا ہے. اور یار شام آ گئے تو روٹی بھی ہے, برما دیا بچیاں دے تے جسم تے کپڑے بھی کوئی نہیں. اتھے کسی نے انسانیت یاد آئی آج تک. 40,000 برما میں مسلمان ذبح کر دیتے, عورتوں دے پستان کپ کے انہیں کباب بنا کے کھا دے. دسو انہوں کو تے کپڑے بھی کوئی نہیں, انہوں نے تو بندہ مر جائے وہ دریا بھی روڑ دیں, وہ تے گھا کھان دیں برما دے مسلمان. تے انہوں نے ایڈا بڑا جرم بڑھ گیا کہ انہوں حضور کا کلمہ کیوں پڑھیا. مولی خادم کا صرف یہی جرم ہے. قاضی تنویر احمد قادری سکاٹ لینڈ جو میں نے کیا کہ یورپ دیا ایجنسیاں میرے کو آئیاں, انہیں کہا مولی خادم نہ تیری فون تے گل ہوندی, انہوں کہا ایو جی تقریر نہ کیتا کرے. انہیں کہا کی, انہیں کہا وہ کہندا پھر محمد بن قاسم آنا ہے, پھر نور الدین زنگی آنا ہے, پھر صلاح الدین ایوبی آنا ہے, پھر شہاب الدین محمد غوری آنا ہے, پھر طارق بن زیاد آنا ہے, پھر قطب الدین ایبک آنا ہے, پھر شیر شاہ سوری آنا ہے. کہنے لگا وہ ایک گلاں کردا سانو راتی نیند نہیں ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. پاکستان کا مطلب کیا؟ اب کہتے ہیں پاکستان روٹی کے لیے بنا تھا. 70,000 مسلمانہ دیا دیا ہندو سکھ چک کے لے جائے پاکستان بنن لگے. لکھاں کڑیاں ہوون. غلام محمد بھٹی ہے تو اڑے علاقے دے ہے, 104 سال دی عمر جونے فوت ہویا ہو. انہیں کتاب لکھی در اغیار سے لے کر در یار تک. انہیں کتاب وچ لکھیا انہیں کیا لکھاں کڑیاں ہو سن, یہ 70,000 تے ہو سن نے جڑی ہندو سکھ چک کے بچیاں لے گئے. تے لکھاں مسلمانہ دیا کڑیاں ہو سن. جدو پاکستان بن رہے سی تے براواں نے اپنے بہناں دیا گردناں کٹیاں, پیو نے اپنے دھیاں دیا گردناں کٹیاں, دریاواں وچ بچیاں چھاڑا ماریاں, لکھاں عزتاں تے آبروئاں لٹیاں گئیاں, تے پھر پاکستان بنیا. تے آج کی کہنے پاکستان روٹی کے لیے بنا. پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے. آپ نے 2018 کے اندر جواب دینا ہے. پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا, پاکستان محمد عربی کی غلامی کی طرف جا رہا. سارے
کان بند کر دو. جہاں کوئی بندہ اسلام دے بارے گل کرنا چاہے انہوں کا بکواس بند کر, حضور کی بات کر, حضور کی دین کی بات کر, حضور کی شریعت کی بات کر. تو دتا کہ وہ اسلام نو اسلام دے خلاف گلاں کرنا تھا, دتا کہ وہ جی جڑے بیٹھ کے اسلام دے بارے تبصرے کرنے, انہاں دا فرض نمازاں کدی نہیں پڑھیاں. صحابہ جے میدان خندق کے جو واپس آئے سن, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیان اجے رسول اللہ نے ایک طرف سر اقدس دھوتا سی, ایک طرف اجے سر اقدس دھوتا تے جبریل دروازے تے آ گئے سن. عرض کی تھی حضور تسی جنگی ہتھیار اتار دیتے نہ سی تے پائے ہوئے. اجے حضور نے سر اقدس بھی پورا نہیں سی دھوتا, تو اسلام دی خاطر کدی فرض نمازاں نہیں پڑھیاں. گلاں کرنا, گلاں کر دے تے صحابہ کر دے. جبریل نے عرض کی تھی حضور چلیے بنو قریظہ کا فیصلہ کیجئے. میرے آقا نے فرمایا جبریل ہونے میرے غلامہ خندق کھوتی, پیٹ کے پتھر بدے, لو انذرتہم ایامن, کچھ دن انہوں مہلت دیو, یہ لک تے سدھا کر لون, اجے تے نہ ہتھیار بھی نہیں رکھے. تے جبریل نے کہا نہیں اللہ دا حکم ہے یا رسول اللہ چلیے. تے میرے آقا نے حضرت بلال نو بلایا, فرمایا اذان دو. بے وقت اذان دا مطلب سی سارے جمع ہو جاؤ. جدو صحابہ جمع ہوئے نا, اجے ہونے خندق تے لڑ کے آئے سن, اجے گھر بھی نہیں سن پہنچے. حضور نے فرمایا چلیے. تو کسے صحابی نے بھی نہیں کیا حضور زندہ بھی رہن دینا ہے کہ نہیں رہن دینا. 20 قسم دے کھانے کھا کے تقریراں کرنیاں ہو رن. ہاں جی 60 ہزار حضور دی امت کو فیساں لے کے کربلا دے واقعے سنانے ہو رن, تے پتر کربلا وچ دینا ہو رہے. ہاں جیڑا مولوی 60,000 روپے لے کے تانوں کربلا سناندا, اس مولوی کو کم از کم اتنا تو پوچھا کرو مولانا اپنا پتر بھی کدی کربلا وچ لے گئے ہو؟ تسی آنسو بہا کے تسی بھی فارے تے مولوی بھی تقریر سنا کے فارے, تے دین دے پتر کنے دینے؟ آج دین دا جڑا حشر ہویا نا اسی وجہ تو ہویا کہ خالی تقریراں نال تے دین نہیں نہ بچتا. ہاں تقریراں نال دین نہیں بچتا. میدان احد وچ حضرت ابو دجانہ حضور تے این جھکے ہوئے سن. میں کھڑا ہوندا نا میں تانوں کر کے دکھاندا حضرت ابو دجانہ حضور تے کیویں جھکے ہوئے سن. ڈال بنا لیا این کر کے ابو دجانہ نے. میں ہمیشہ یہ گل کردا, عشق مستی دی جڑی نماز ہوندی نا اودے وچ اذان نہیں ہوندی, اودے دعوت نہیں دتی جاندی. جی میں دعوت ہی نہیں ملی. میں آکھا ابو دجانہ نو تو کسی نے بھی نہیں کہا ڈھال بناؤ, انہوں نے تو عشق نے فیصلہ کیتا. تیر حضور والا آ رہا اینج ہو گیا حضور تے, ایک تیر نہیں لگیا, پورا جسم آپ کا تیر نہ بھرا گیا. لا یتحرک ایتھے بھی لگیا اینج نہیں کیتا. کنڈے والی جڑی سہ ہوندی تواڈے کی کہندے نے, سہ کہندے نے کہ نہیں؟ ہن ذرا منظر دیکھنا. صحابہ کہندے ابو دجانہ حضور دی خاطر اتنے تیر کھادے, اتنے کھادے, اتنے کھادے, جدو کافراں دے تیر مک گئے تے ابو دجانہ جدو اٹھ کے چلے نا تے جی تیر جسم وچ سن, خون جاری سی. فرماندے نے کل کل فس ابو دجانہ انج آ رہے سن جویں سہ آ رہی ہوندی کنڈے والے. گھروں کوئی نہیں نکلتا. اور دسو ابو دجانہ میں اتنے تیر لگے ہوئے کہ ابو دجانہ سی بھی نہ کیتی, اے کی بنیا؟ کیا لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. اقبال کہنا ہے تے قوم موسیٰ سی نا جی گھروں نہیں نکلی, اتنے تے تیر کھا کے بھی ایک نہیں ہزارہ تیر کھا کے بھی ابو دجانہ اینج نہیں کیتا. میں کہا اقبال کی بنیا؟ کہنے لگا تینوں پتہ نہیں حضور آ گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. میں اقبال کو پوچھا, میں کہا اقبال اور مصر دے فرعون نے 2 بدماشیاں کیتیاں تے مصر دے لوگاں نے فرعون نو خدا منیا. اس دور دا فرعون بش
پوری دنیا نو لتاڑ کے عراق پہنچیا، انہیں سمجھا پوری امت مسلمہ سر ڈھا دے گی۔ عراقی صحافی نے 3 جتیاں دے منہ تے ماریا۔ میں اقبال نو پوچھا، میں کہا مصر دے فرعون نو لوگا خدا منیا، اس دور دے فرعون نو جتی کیوں پئی؟ کہنے لگا تینو پتہ نہیں، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ میں کہا اقبال اور ممتاز قادری پھندے دی طرف ہستے کیوں چلے آ؟ پھندا ویکھ کے بھی کدی کوئی ہسیا؟ کہنے لگا نہیں، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ میں کہا اقبال اور دسا پھندا بھی کدی کسے چومیا؟ ممتاز قادری جاندے جاندے پھندا چم دیتا اور کہنے لگا اوباما دے کہن تے نواز نے اے لایا، اے تے میں چم لیا، اور دسو کی کرا ہے؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ میں کہا اقبال اور پھٹو، اے 213 دن کرنل رفیع الدین ہے ساڑھے تلگنگا، انہیں لکھیا 213 دن کتاب بھٹو نہ پنڈی جیل چ رہا۔ کہنے لگا جیسے اسی بھٹو نو لین گئے پھندے واسطے تے بھٹو لمحہ پی گیا۔ پیپل پارٹی والے پریشان نہ ہو، میں ویسے گل کر رہا، تو آنو بھٹو دی محبت مبارک، سانو غلامی رسول مبارک۔ بس ہاں جی، اسی تے کدی سنی کدی کسی دی گل کوئی نہیں، اسی تے ایک کو سمجھا کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماء وچ پھسا ملا۔ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ یہ زائران حریم مغرب، اے ٹٹو مغرب دے سانو دین دے نویں سبق دین والے، اقبال کہندا یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے راہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ اے ساڑھے قائد نہیں، ہاں نہ اسی انہوں کچھ مندیا، اسی اس سے بندے نو ممتاز قادری بھی ہوئے تے کانسٹیبل ہوئے تے میں پگڑی لا کے ممتاز قادری دے پیرہ تے رکھی، میں پگڑی لا کے ممتاز دے پیرہ تے رکھ کے کیا، میں کہا حضور دی بارگاہ میں چاہ کے شکایت نہ لڑا، ساڑھے کو جو ہو سکتا سی اسی کر دیتا۔ ساری دنیا گواہے دن دے 11 بجے تک ممتاز دے چہرے تے جلال موجود سی کہ امت مسلمہ کی کیتا، میں تے پھٹے چڑھ گیا ستے رہے۔ جدو میں پگڑی رکھی نہ ہوتے پیرا تے ممتاز دے چہرے مسکراہٹ آ گئی، انہیں کہا ہن میں معافی دے دیتی، تسی معافی مانگ لی میری۔ ہاں وہ پہلے والی تصویر بھی دیکھو تے میری پگڑی رکھن دے پیروں تو بعد ممتاز دا چہرہ بدل گیا۔ میں کیا جو کچھ ہو سکتا سی جیلوں میں بھی گئے، پرچے بھی کٹائے، علماء نے فور شیڈول بھی لگائے، علماء تے جڑا مشائخ تے عوام تے ظلم ہویا، غازی علم الدین دی تاریخ اتنا ظلم نہیں ہویا، اجے تک علماء تے ظلم ہو رہا۔ اتلے سپیکر مصطفیٰ جان رحمت پڑھنے پر جرم ہے؟ کمینے کے بچوں، یہ پاکستان تو بنا ہی رسول اللہ کے لیے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے بنا ہے، یہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، یہ اس کے لیے بنا ہے۔ تم علماء پر علماء میں نو جدو نہ نپیا نا تے میں نو ہتھکڑی لائی تے میں انہاں نو کہا بھئی جنہاں نو تسی خود خوش کرن واسطے ہتھکڑی لائیے نا وہ تانوں ویکھ کوئی نہیں رہے، لیکن جنہاں واسطے میں ہتھکڑی لوائی وہ میں نو ویکھ ہے۔ نہیں پتا ہے دا معنی کہ دو باری لبیک دا معنی ہے یا رسول اللہ میں قیامت تک حاضر ہاں، جدو اسی 3 باری کہنے نا یا رسول اللہ اسی قیامت تو بعد بھی حاضر ہاں۔ یہ عربی دا میں عربی دا تو ہمیں قیدہ دسیا، 2 باری کہو تا الہ یوم القیامت، ہاں جی 2 باری کہو کہ حضور قیامت تک اسی حاضر ہاں، جدو 3 باری کہو تا حضور جنت میں بھی اسی حاضر ہاں۔
گھر سے بیٹھے ویکھو علامہ تسا بھی چندہ نہ کیتا، پیرا اپنے جیب چ لایا، صوفی صاحب اپنی جیب چ لایا، میں بھی کتا پاک رسول اللہ جو تہاڈے سامنے آ گیا، میں بھی پیسے کتنی لے کہ 50,000 پہلے دو اکاؤنٹ میں، پھر میں آؤں گا۔ میں نے تو یہ چیز گلیاں میں لے جانے جتنے میری ویل چیئر بھی ٹیپ ہوتی، پھر بھی میں چلا جانا۔ ہاں میں کدی بھی نہیں کہا یار ہے کوئی جگہ لے جانا والی، میں کہا یار حضور واسطے لے جا رہا ہے نا۔ مولی خادم تو مڑ مڑ کے کہنا میں حضور کے لیے ہوں تو تیری ویل چیئر اس گلی کیوں نہیں جاتی؟ چل ہاں جی میں انہوں گلیاں بھی گیا، میں انہوں پنڈا بھی گیا جڑی میری ویل چیئر چک کے لے گئے، چلتی ہی نہیں سی، ریت سی، پھر بھی میں کیا میں کہا سنو محمد عربی کا غلام آیا تو بغیر پیسے تو آیا، بغیر اسی واسطے بہت سارے مولوی تے پیر پریشان ہیں۔ اے پیر تے جناب انہاں دی تے جوانیاں تاریاں ہو گئی ہیں، بہت سارے مولوی پیر پریشان ہیں، کہندے جی ساڈے آن کے لبیک دا نعرہ نہیں لگدا، مولوی خادم تے لگدا ہے۔ میں کہا جناب جے نہیں جانا سی نا اس ویلے ستے رہو کیوں جی اور کیا کرتا ہے؟ لو جی بارش بھی تیار ہے نہیں یار پیر جانا پیران کا کام ہے، اسی تے سیدھے سادے مولوی ہیں۔ ہاں یہ انہوں نے معاملات ہیں، بارش روکا نہیں آوے یہ انہوں نے توجہ جی۔ میں نے جدوں ہاتھ کڑی لائی نا ایتھے پہلے میں نے ایتھے بدیا پھر میں نے ایتھے ہاتھ کڑی لائی، میں اپنے ہاتھوں میں کھول کے پوچھا، میں کہا دسو ہاتھوں ساری زندگی حضور دے نام دا کتنا مال کھادا نے، حضور دے نام دی کتنی بریانیاں تے حلوے کھاتے نے، اج مزہ آیا؟ ہاتھ بولے تے کوئی نہیں بولن گے تے قیامت نو، لیکن زبان حال نال کہن لگے اج ہی تے مزہ آیا۔ میں گل کرنا جڑا حضور دی عزت دی خاطر زندگی وچ ایک ہتھ کڑی نہ لوا سکیا، حضور دی عزت دی خاطر، حضور دی عزت دی خاطر ایک پرچہ نہ جھل سکیا، انہیں حضور دے سامنے کھڑ کے تیر کھانے سن۔ بس انہوں نے اسی دسنا ہے 2018 میں ہاں جی جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ اچھا توجہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت۔ نعیم الدین امیر ملت بالحسنات کو یاد کرو، سنی بنارس کانفرنس کی قدر قیمت کا احساس کرو، ہندو فرنگی کانگریسی ملا سکھ کو کس نے مارا ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت۔ علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو۔ مولی خادم تے جی ویل چیئر تے بیٹھے تے روٹی بھی چنگی کھاندا ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی مونج دا لباس پوایا انگریزا، مٹی دے ٹوکرے سر پہ چوائے، سب دی زہر جا پانی دیتا، تنبے جیسی خوراک دیتی۔ السورۃ الہندیہ ایک علامہ لکھیا مولانا نے، جب آپ مٹی دے ٹوکرا لے جا رہے سن تے مونج دا لباس پایا سی علامہ فضل خیر آبادی نے، تے آپ نے اس موقع تے بھی انگریزوں کو مخاطب کر کے فرمایا انگریزوں فدیت محمدن خیر البرایا، فرمایا ذلیلو اس حالت کے اندر بھی میں وہ غلام ہوں جو حضور پر اب بھی میں قربان ہوں۔ لبیک 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 لبیک۔ اسی تے یار چونیاں دی سرزمین ایک پیرا تے علماء دی جرمٹ وچ بیٹھے کیڑی کمائی کر رہے ہیں۔ علامہ فضل خیر آبادی جدو مٹی دا ٹوکرا چایا نا کہ آپ نے فرمایا لم اقترب ذنبا سوا ان لیس لی ماء مودۃ و ولاء، فرمایا دنیا والے گواہ رہنا میں کوئی جرم نہیں کیتا، اے میں نے کالے پانی دی نہ سزا دیتی، مٹی دے ٹوکرے نہ میرے سر تے پا دیتے، مجھ دے لباس پوایا، میں کوئی جرم نہیں کیتا، ایکو جرم کیتا کہ میں عیسائیاں نال پیار نہیں کیتا۔ اے ساڈا جرم ہے شاہ جی، اے ممتاز قادری دا جرم ہے۔ ممتاز قادری حضور دی عزت تے پہرا دیتا تے ممتاز قادری کتنے بندے آئے او دے جنازے وچ، او جڑا کراچی دا مر گیا بڈھا عبدالستار عیدی دے جنازے 5000 بندہ نہیں آیا۔ اوباما کہنے لگا انسانیت کا موسم چلا گیا، اے گاں دا موتر پینے والا ہندو مودی، یہ کہنے لگا مسیحا چلا گیا، فلاں چلا گیا، پوری حکومت چلی گئی کراچی دے جنازہ ممتاز دا جادو توڑن واسطے۔ میں کہا پترو اسپرو دیا گولیاں دینا
جنازے وڈے نہیں ہوندے، جنازے وڈے ہوندے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے۔ ہاں جی لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک۔ میں ملک شام گیا، مولانا نے کیا بھائی اے گل بھی سنانی، میں وہ سنان لگا۔ میں ملک شام گیا تے حضرت بلال حبشی دی قبر تے حاضری دیتی، اتنے ایک شعر لکھے ہوئے سی حبشی زبان ہے جڑا انہوں حضور دی نعت پڑھی، او دا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان کیتا۔ وہ شعر کی لکھیا سی ارا برا کنک کرا کرائی کری منت کرا، اے شعر لکھے حضرت بلال حبشی دی قبر دے سامنے دیوار ہوتے، یہ دا ترجمہ کیوے اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بکا یضرب المثل۔ حضور قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیا، وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیا تے کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا۔ میں تے جڑی گل کرن لگا ذرا او سمجھنی، 2 مہینے سپریم کورٹ نے قوم نو پاگل بنائی رکھیا، بڑا وڈا فیصلہ آن والا، بڑا اینجو جانا ہے، کھٹیا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مویا۔ اصل والی گل نہیں، میں جی گل کرنے لگا اور سمجھو، قیامت تک اگر کسی حکمران نو عدالت پیش کیتا جا سکتا نا تو رسول اللہ تقدیر نہیں کر سکتا اور کوئی قانون پیش نہیں کر سکتا۔ ہاں جی عمر کو بھی عدالت میں اسلام لے جاتا ہے، علی مرتضیٰ کو بھی عدالت میں اسلام لے جاتا ہے۔ اور شاہ مراد اقبال قلندر لاہوری لکھیا واقعہ، شاہ مراد ایک بادشاہ سی، انہیں مسجد بنوائی، میٹرو نہیں بنوائی، میٹرو انہیں مسجد بنوائی، جب مسجد ویکھن گیا تو مسجد پسند کوئی نہ آئی، انہیں مستری بلایا، انہیں کہا بدماشا تو میرا پیسہ ضائع کیتا ہے، جلاد بلا کے انہیں ہاتھ کٹ دیتا، مستری دا ہاتھ کٹ دیتا۔ جب مستری دا ہاتھ کٹیا پھر اقبال قلندر لاہوری بولیا، کہنے لگا جوئے خو اسفاد میں مار رفت، پیش قاضی نا کماؤ زار رفت، گفتہ پیغام حق گفتارے تو، حفظ آئین محمد کارے تو، قاضی عادل بدندہ خستلت، کردشارہ در حضور خود طلب، رنگ شاز حیبت قرآن فرید، پیش قاضی چو خطا کارا رشید رسید، یک طرف فریادی دعویٰ کرے، یک طرف شہنشاہ گردوں فرے، گفت شاز کردہ خجلت بردام، اعتراف از جرم خدا بردام، گفت قاضی فی القصاص آمد حیات، زندگی گیرت نہیں قانون ثبات، عبد مسلم کم طرز احرار نیز، خون شارنگین پر عزم مار نیز، چو مراد ای آئے محکم شنید، دست خیش از آستی بے رو کشید، مدعی را تاب خاموشی نمام، آیا بالعدل والاحسان خط، گفت از بار خدا بخشیدہ مش، از برائے مصطفیٰ بخشیدہ مش، یاد امور بر سلیمان ظفر، سطوت آئین پیغمبر نگر، پیش قرآن بندہ و مولا یکے از، بوریا و مسند دیبا یکے از۔ اقبال واقعہ بیان کیتا سارا، اقبال کہنا جدو اس مستری دا ہاتھ کٹیا تے پاکستان دے تھانے تے کچہریاں آیا نہیں کہ ہن کتے جاواں، تھانے دار بھی کو گالاں کڈنیاں، بھائی بادشاہ دے خلاف آیا تو چودھری دے خلاف آیا، انہیں چودھری نو بلا کے منجی تے بٹھانا ہے تے مینوں گالاں کڈ کے تھانے او کٹ دینا ہے، اگے کورٹ وچ گیا تے وکیلاں دے پیسے کتھوں لینے، ججاں دے پیسے کتھوں لینے، نا جدو محمد عربی دا دین تخت تے بیٹھے ہوئے پھر اینج گل ہوندی۔ اقبال کہندا او مستری اودی ہاتھ چ خون جاری، کٹے ہوئے ہاتھ دوسرے ہاتھ چ نپیا، سدھا جا کے قاضی دی عدالت سدھا پیش ہو گیا، کہنے لگا ویکھو کی ہویا، انہیں کیا کی ہویا، انہیں کیا بادشاہ نے بدماشی کی تھی، انہیں کیا میرے ہوندے بادشاہ کیویں بدماشی کر سکتا، نپ کے لے آؤ شاہ مراد نے تے کیوں جی؟ ہاں نواز شریف نو صرف دین مصطفیٰ نپ سکتا، سپریم کورٹ نہیں نپ سکتا۔ ہاں اے میں تو پکی گل، ہاں شاہ مراد نو کنے نپیا، انہوں نے کہا نپ کے لے آؤ شاہ مراد نو۔ ہاں رسول اللہ کے دین میں یہ پاور ہے کہ شاہ مراد کو پکڑ کر عدالت میں پیش کر دیا۔
رنگ شاز ہیبت قرآن فرید. اقبال کہنا شاہ مراد کو جدو گئی نا پولیس تے وہ رنگ فق ہو گیا. انہیں کیا ہون تے محمد عربی دا دین میں نہیں چھوڑے گا. جدو پیش ہویا نا قاضی دی عدالت اقبال کہنا دیکھو یک طرف فریادی دعویٰ کرے یک طرف شہنشاہ گردوں فرے. اقبال کہنا جدا نا سن کے لوگ کمدے سن ویک ایک طرف مستری کھڑیا دوسری طرف وقت بادشاہ کھڑیا. تے بادشاہ جاندے ہیں کی کیا گفت شاہ کردہ خجلت گردان. میں نے کہا جناب معافی چاہتا ہوں جذبات میں آ گیا تھا اس لیے پاناما لیکس بنا لی تھی. پیسوں کی ضرورت تھی تو اس لیے پاناما لیکس بن گئی تھی. معافی چاہتا ہوں. اقبال کہنا جدوں نے معافی منگی نا گفت قاضی فل کے ساتھ آمد حیات زندگی گیرت نہیں قانون ثبات. قاضی اپنی کرسی تو کھڑا ہو گیا کہنے لگا اب یوں کرنے سے بات نہیں بنے گی. جانتا ہے قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قرآن کہتا ہے قصاص دینا پڑے گا. جیسے ہاتھ کاٹا ہے اب ہاتھ کٹوانا پڑے گا. کیوں جی؟ اقبال کہندا قاضی نے کو گل کی تھی انہیں کہ عبد مسلم کم طرز احرار لیس خون شاہ رنگین طرز میں مار لیس. انہیں کہا تینوں پتہ نہیں سی کلمہ پڑھن تو بعد تیرا خون تے مستری دا خون برابر ہے. کیوں جی؟ اقبال کہندا جدوں شاہ مراد نے یہ ایت سنی نا قرآن دی تے ساڈے موٹے صدر آون نہیں کیا مولویو او کوئی صورت کڈو ہے سود جائز ہوئے. شریعت عدالت جسٹس کہنا ہے حضور کے زمانے میں حالات اور تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ دین دیا جو حالات کے ساتھ چل بھی نہ سکے. ایڈیاں تسی کرسیاں تے جا بیٹھے ہو سانو تے بلاؤ اسی تانوں دسیے سود کس کو کہتے ہیں اسی تانوں دسیے ناموس رسالت کا مسئلہ کس کو کہتے ہیں. ہاں جی یہ حضور دی عزت تے حضور دے دین تے گل کر سکتا جنہیں محمد عربی دے در دے ٹکڑے کھادے ہون جنہیں انگریزاں دے ٹٹو بن کے ٹکڑے کھادے ہون انہوں کلمے دی سمجھ نہیں آتی تے ناموس رسالت دے مسئلہ انہوں. لو جی شاہ مراد بھی مسلمان سی. اقبال کہنا جدوں قاضی نے اپنا فیصلہ سنایا نا چوں مراد کی آیا ہے محکم شنید دست خیش از آستین بیرون کشید. جدوں نے قرآن دی آیت سنی تو شاہ مراد نے ہاتھ ننگا کر دیتا کہنے لگا لو جی اسلام کہندا تے ہاتھ کٹ دیو. اقبال کہندا جدوں نے کیا نا میرا ہاتھ کٹ دیو تے جڑا مستری کھڑا سی نا اٹھ کے نچن لگ پیا. انہیں کہا بس 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 یہی دیکھنا سی تو بادشاہاں دا غلام ہے یا محمد عربی دا غلام. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک. بارش بھی ہونے والی ہے. نماز اسی سارے ہم پڑھنی انشاءاللہ اسی بھی پڑھنے ہونے ہیں. مطلب کوئی کسی نے پریشانی ہوئے نماز مکروہ وقت تو پہلے ہوئے گی بالکل. تسی گل میری توجہ نہ سنو ہے جی. ہاں اجے بڑا نہیں ویسے بھی گل مکانی ہے کوئی لمبی گل تھوڑی کرنا. اس واسطے کوئی پریشان نہ ہوئے انشاءاللہ نماز اسی پڑھنے ہیں. سارے پیر بھی پڑھ دیں علماء بھی پڑھ دیں تسی بھی پڑھنے ہو. ایک کو گلا ہے سنیا دے نمازاں نہیں پڑھ دے بڑی مہربانی نمازاں پڑھیا کرو. مسیتاں باہر جاؤ سنیوں مسیتاں قرآن دی تلاوت شروع کر دو 2018 تک بچے حفظ قرآن شروع کر دیں گھر گھر حفظ شروع ہو جائے. انہیں کہا کی ہونے لگا انہیں کہا 2018 جو قرآن آن لگا اور کی ہونے لگا. کیوں شاید وہ نا ویسے نس جانا ہے چلے ہو تو سامنے 5 منٹ نہیں کر سکتے تو انہیں ایویں جھلا بنایا ہوا. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی ادا کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. لو جی اقبال کہنا جدوں قاضی نے کہا ہاتھ کٹ دو تو مستری اٹھ کے کی کہنے لگا گفت از بار خدا بخشیدہ مجھ از برائے مصطفیٰ بخشیدہ مجھ. انہوں نے کہا بس 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 ہاتھ نہیں کٹوانا میں نے اللہ رسول کی خاطر اس کو معاف کر دیا. اقبال جب نتیجہ کٹیا نا اقبال کہنا یافت مورے بر سلیمان ظفر سطوت آئینے پیغمبر نگر. اقبال کہنا دیکھو ایک طرف چمٹی کھڑی سی چمٹی بادشاہ دے مقابلے مستری چمٹی بھی نہیں بنتا. ایک طرف چمٹی کھڑی سی دوسری طرف وقت سلیمان کھڑے سی. چمٹی نے وقت سلیمان نو اٹھا دیتا. اے صرف رسول اللہ کا دین ہے. لو جی ہن میں حدیث پاک تانوں سنان لگا.
بہ جاؤ بچوں، بہ جاؤ، بہ جاؤ، شاباش، بہ جاؤ، بہ جاؤ۔ روب نہیں پانا بھائی، روب نہیں پانا بچے۔ یہ سارے مستقبل دے جسٹس ہیں، یہ سارے مستقبل دے صدر وزیر اعظم نے بچے۔ انہاں بدماشاں کو تاں ہی جان چھڑنی نہ تسی پڑھنا ہے اتنا۔ کیوں شاہ جی؟ شاہ جی مڑ کے پیری مریدی کرنی، میں مڑ کے صرف نہ پڑھانی۔ حمد یحمد حمدا فهو حامد وحمد یحمد حمدا فذاک محمود۔ لم یحمد لم یحمد لا یحمد لا یحمد لن یحمد لن یحمد لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن الامر من یحمد لتحمد لیحمد لیحمد والنهی لا تحمد لا تحمد لا یحمد لا یحمد الظرف منه محمد محمدان محمود ومحمد والآلة منه محمد محمدان محمود ومحمد محمدة محمدتان محمد ومحمد محماد محمادان محامد ومحمد ومحمدة افضل التفضيل المذكر منه احمد واحمدان احمدون حامد وحامد والمؤنث منه حمد حمديان حمديات حمد وحمد وفعل التعجب منه ما احمد واحمد بي وحمد يحمد۔ اسی مولویاں مڑ کے آئے صرف نہ بھی پڑھانی، سمجھ آئی نا بات؟ تسی میرے کو پوچھ لینا جی الحمدو دی دال تے پیش کیوں آئی، صرف صغیر تے میں ساری سنا دیتی۔ الحمدو تو لے کے تے والناس تک پورے قرآن دیا گردانہ میں نے انجا آدیاں جڑی میں پڑھی۔ آخری صورت کیڑی ہے؟ ناس نہیں، قل اعوذ برب الناس قال یقول قولا قل، میں قل دی صرف صغیر سنا لگا، پورے قرآن دی میں نے انجا آدیاں نا جڑے سے قل قال یقول قولا فهو قائل وقيل يقال قولا فذاك مقول لم يقل لم يقل لا يقول لا يقال لن يقول لن يقال الامر من قل لتقل يقل يقل والنهي عن لا تقل لا تقل لا يقل لا يقل الظرف منه مقال مقالان وقابل ومقيل والآلة منه مقول مقولان وقابل ومقيل مقولة مقولتان وقابل ومقيلة مقوال مقوالان مقابل ومقيل ومقيلة نفل التفسير المذكر من اقوال اقوالان اقوالون قابل ومقيل والمؤنث من قولا قوليات يعني قولا قوليان قوليات قولا قولا وفعل التعجب من ما اقبل واقبل به قبل یا قبل لا ایسے تک میں کیوں شاہ جی اجے تو میں صرف صغیر پڑھی ہے، ہاں اجے تو میں صرف صغیر پڑھی، لکھاں دے حساب نہ صفحے بن جان میں ساریاں گردانہ لکھاں، پورے قرآن دی میں گردانہ لکھاں نا ساریاں تے لکھاں صفحے بن جان۔ ہاں جی میں ساری گلاں مینوں پتہ کیوں آندیاں، مالک کتا رکھن تے بڑا تکڑا رکھ دے۔ سمجھ آئی گل؟ لسا کتا نہیں رکھ دے بھائی، چور آوے تو کتا پوچھے چٹنگ پا کے اندر وڑ جائے، نہ کتا رکھ دے ویل چیئر تے بھی ہوئے تے حالات خراب ہو جان تے پھر انج نہ ہوئے تے مینوں اندر رکھو، نہ میں کہ ویل چیئر تے مینوں لے جاؤ، ستمگر دھڑا ہمارا آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ کیوں جی؟ دھاگے آکھیا مومنو، دھاگے آکھیا مومنو دستے سہی لگی اگ مینو سڑنا میں ایسی سڑدی تو جاندی موم کیوں سلیم سمجھو نائی ایتھے جت کی بھی بازی ہر جائیدہ جنہوں من دے وچ وسا لئیے انہوں سیک بھی لگے تے مر جائیدہ، بس اتنی بات۔ جنہوں ماننے چ وسے ہوئے نا گل تو پھر میرے جا بندہ ویل چیئر کے بھی اندر جیل جا کے بھی ہستا، وہ کہنے سن مولوی دا دماغ خراب ہے، جیل کدی کوئی نہیں ہسیا۔ میں کہا جلے ہوئے ہو جی رسول اللہ اس گل تے راضی کہ مولوی خاتم ایسا حال جیل جائے تو پھر کمال ہے، جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے۔ لو جی اور بارش بالکل قریب آ گئی کہ اور مصطفیٰ جان رحمت پڑھو تاکہ دعا وقت ہوتے منگی جائے، پھر انشاءاللہ مصطفیٰ جان میں تیرا سلام شمائے میں ہدایت تیرا سلام شمائے نبوتی پہ بے حد درود فتح
سلام شمع بز میں تقیم الصلاة والسلام علیکم ربنا رب ذوالجلال کی عرش رسول عشق سے تشریف لے کے آئے ہیں یا رب ذوالجلال سبحان آپ کی پاک بارگاہ قبول فرما یا رب ذوالجلال کی قسموں میں عاشق رسول پیدا ہوتے رہے یا اللہ نے عاشق رسول کو دن دن نجات کی طرف عطا فرما یا اللہ نے حوصلہ بلند کر دے یا رب ذوالجلال ان کو روحانی جسمانی طاقت عطا فرما یا اللہ بزرگوں کو سایہ ہماری قسموں پر قائم اور دائم رکھ یا اللہ مسلمانوں کی غیرت کو جگا دے جہاں یا اللہ حق کے لیے ہمیں طاقت عطا فرما جس مقصد کے لیے ہم انسان بنائے یا اللہ اپنے فضل سے اپنے محبوب کی یا اللہ زلفوں کا صدقہ دن دگنی رات دگنی عشق میں اضافہ عطا فرما یا رب جن عاشقوں نے تیرے عشق کے لیے جن پروانوں کو بلایا یا اللہ ان کے عشق میں مزید ترقی عطا فرما یا اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یا اللہ دین کے لیے عاشق کوشش کر رہے ہیں یا اللہ طاقت تیری ہے ابا بنا کو ہاتھ مرانا تیری طاقت ہے ابا بنا دی طاقت نہیں مچھلی کے پیٹ یا اللہ یونس علیہ السلام کو بچانا تیری طاقت ہے یا اللہ آج بھی ہوئی تیری طاقت ہے یا اللہ مچھر کو سرکش ختم کروانا تیری طاقت ہے ساڑی کوئی طاقت نہیں یا اللہ ساڑی مجھا نہیں کمزورا ساڑی کہے بنا بھی مدد فرما ماتا دے سامنے آج کے رسولہ سرخروئی کر دے یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ ساڑی کہے بھی مدد فرما میرے سامنے شرمندگی دے محفوظ فرما اس کے رسول جی اللہ زندگی گزاریے یا اللہ ساڑی نسمہ داس کے رسول پیدا ہوں یا اللہ بزرگان دے سایہ ساڑی نسمہ دے قائم اور دائم فرما یا اللہ جو منگیا بھی عطا کر دے جو نہیں منگیا نہیں منگ سکے یا اللہ ناس کا صدقہ آج کے رسولہ دا صدقہ عطا کر دے یا اللہ کہنے سامنے دنیا کی بھی آخر کی قبر سرخرو عطا فرما یا اللہ جو باطل لوگ بڑے بڑے منصوبے بنا کے یا اللہ حق ختم کرنا چاہتے نہیں یا اللہ ساری کیا بھی مدد فرما یا اللہ کیا بھی مدد فرما چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر اب کنارے لگانا تیرا کام ہے ٹھوکری کھا کر گرنا ہمارا کام ہے ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے ارادہ انت مقصودنا ورباد مطلوبنا حاضر محبت ذات کو معرفت اسفاتک صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد منور ارشہ اجمعین برحمت کے یا اللہ سارے دوستوں اللہ اکبر اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون وأعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين عماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہائی کورٹ اسلام آباد کے جج نے حضور کی عزت واسطے دو گلاں کیتیاں اور بہت سارے جج سپریم کورٹ کے بھی ہیں حاضر بھی ہیں ریٹائر بھی ہیں کوئی نہیں جانتا کوئی کون ہے کون نہیں شوکت صدیقی حضور کی عزت دیاں صرف دو گلاں کیتیاں پوری دنیا تے ہوتا نام بن گیا وہ یہ نہ سمجھے میں کوئی کمال کیتا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کن کن کی زبانیں حضور کے لیے ہیں کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے لیکن ایک گل ضرور ہے قیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا اور جدی جگہ رہنی ہوگی حضور دی وجہ تو رہنا عشق لا زمان و دوش و فردا یزو اور لا زمان و زیر و بالا لا مکان و زیر و بالا یزو اقبال قلندر لاہوری کہندا عشق لا زمان ہے دا زمانہ کوئی نہیں لیکن قیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا یہ ہے لا مکان لیکن جدا مکان رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا مامے ترخان کا پتر ہوئے تے ویخ کی بھی قرآن نہ پڑھے ہو علم الدین ویخ کی بھی قرآن نہیں سی پڑھیا ایسی ترخان کا پتر لیکن بڑھے سید نے پیر چم دیتے پیر جماعت علی شاہ صاحب اسلام اتنا ڈاڈا ہے حضور نال وفا کرے ترخان کا پتر تے ویخ کے بھی قرآن نہ پڑھے ہوئے تے محدث علی پوری دے پیر چم دے من تے لوگ کون شاہ جی اے تے کیتا ہے تسی سید ہو کے تے منڈے دے پیر چمے ایدی تاجی عمر بھی 18 سال نہیں ہوئی تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب تاریخی گل کیتی فرمایا میں سید ہو کے بڑھا ہو کے پیر تاں چمے نے میرے نانے دی عزت تے پیرا دے دیتا گیا ہاں جی
توجہ جیڑا بندہ آیا نا سیر سپاٹے واسطے یا جیڑا بندہ آیا چیک کرن بھائی کیا ہو رہا ہے جیڑا بندہ آیا چسکے لین جیڑا کسی جماعت کا چمچہ کڑچا ہے ادھے نہ میری گفتگو ہی کوئی نہیں میری گفتگو رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ ہے محمد عربی کے غلاموں کے ساتھ ہاں جی سارے بولو لبیک سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى اے میں آتا اس واسطے پڑھیاں علماء اہل سنت اس تو میری مراد نہیں او مولوی جیڑی اردو دے ترجمے ویکھ کے اے ایتا انہاں نوں یہ بھی نہیں پتا سبحان اللہ جی تو وسمیع البصیر تک ترکیب کے وسیلے کی بن ون نجمے تو لے کے تے میں جڑی آخر تک پڑھیا انہاں مولویاں نوں اج بھی اردو دے ترجمے ویکھنے پینے تے او ممبراں تے بیٹھ کے کردے ہیں حضور کیسے چلے گئے اور مولویوں کو کیا پتہ ہے حضور کا مقام کیا ہے تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم تیرا مدح خواہ ہر نبی و ولی ہے بےتاب جس کے لیے عرش اعظم یسرا رویلا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا رسلی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے اور تمنا ہے فرما یہ روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے بس ہاں جی بس اتنی بات ہے مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں جو حضور کے بارے میں بات کریں انچیاں ٹیپاں لے کے ممبراں تے بیٹھ کے حضور دے بارے بات کر رہے ہیں اقبال قلندر لاہوری کہندا ہے گرمی ہنگامہ بدر و حنین حیدر و صدیق و فاروق و حسین ای ہما یک لحظہ از اوقات اوس یک تجلی از تجلیات اوس ظاہر شی جلوہ ہے دل فروز باطنش از عارفاں پناہ ہنوز اقبال کہنا حضور کے بارے میں بات کرتے ہو حضور نے ایک نگاہ ڈالی کوئی ابو بکر بنے کوئی عمر بنے کوئی عثمان بنے کوئی علی بنے کوئی حسن بنے کوئی حسین بنے اقبال کہنا یہ تے حضور دی ایک نگاہ ہے یہ تے حضور کی حقیقت قیامت کے دن پتہ چلے گا ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کام ہوتا ہے لپٹ کر کرو دیوار کے ساتھ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی کر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ آج حضور کے ساتھ پیار کرنا ہے حضرت قبلہ شاہ جی دامت برکاتہم العالیہ علامہ محمد علامہ ریاض صاحب صوفی صاحب قبلہ سیفی صاحب علماء سارے میں بھی کتا پاک رسول اللہ کا تہاڈے کول آ گیا حضور کے ساتھ پیار پوچھ پوچھ کر نہیں ہوتا جنہ تعاون کیتا ہے نا انہیں تو شکریہ ادا کرن دی ایڈی لوڑ کوئی نہیں ہوتی کیڑا احسان کیتا ہے انہوں نے کلمہ حضور کا نہیں پڑھیا انہاں کی احسان کیتا تو انہوں گراؤنڈ جھاڑو مار دیتا ہونا ہے میدان خیبر کی طرف جاندے آتی راتی حضرت عامر بن عقبہ نو صحابہ نے کہا جناب کوئی نعت تے سناؤ سنو ذرا صحابہ کی کہنے اللہم لولا انت ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک ما آپ کہنا والقیا سکینتنا علینا وثبت الاقدام الا کہنا انا اذا صیح بنا بینا 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 ادھی راتی حضرت عامر بن عقبہ حضور بھی سواری کے اوپر سوار ہے ابو بکر عمر عثمان علی بھی موجود ہے ابو ہریرہ بھی موجود ہے حضرت خالد بھی موجود ہے یہ سارے شیر موجود حضرت خالد ہے نہیں مسلمان ہے نہیں حضرت خالد بعد چاہے حضرت خالد بن معاذ بن جبل موجود ہے ابی بن کعب موجود ہے
ادھی راتی صحابی نات کی پڑھی یا اللہ تو گواہ رہی اگر حضور نہ ہوندے تے اسی مسلمان کتوں ہوندے اگر حضور نہ ہوندے تے اسی نمازاں کتوں پڑھ دے یا جو حضور نہ ہوندے اسی زکاتاں کتوں دے دے فغفر فداء لک ما ابقینا سر کٹانے کے لیے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جب تک زندہ ہے ہم آپ پر قربان ہوتے رہیں گے جناب توجہ میں جو نکال کرنے لگا توجہ بات سن ایک ہی بات ہوئی چیئرمین صاحب کو احسان کیتا ہے چیئرمین حضور دا کلمہ نہیں پڑھے تھانے دار کو احسان کیتا ہے بالکل ایک اللہ چھڑ جاؤ ہاں جی حکمرانہ جی ٹیسیاں کر دیں اتنے جناب یوں کر دیں اتنے نہیں تے تسی جناب حضور دی محفل کی کیتا ہے نا کیڑی کمائی کیتی نا یہ تو شکر کرن کہ حضور دی محفل وچ انہاں دی ڈیوٹی لگ گئی ہاں جی بالکل میں سچی بات کر رہا ہوں بالکل کسی بھی ہاں یہ تو مالکن ہو نہ ہو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے میرے قریب تو ہوا گزری تے ہوا پیچھے مڑ کے آ کے میں نے ویکھ کے مسکرا کے پھر ٹر پئی اعلیٰ حضرت کہندے ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں اس واسطے ٹھیک کیوں نہ کیتا ہے تو شکر کرن یہ ہو سکتا قیامت قبر وچ یہ کام نہ دے آ جائے ہاں اسی کسی کو پوچھن دے پابند کوئی نہیں یہ اسی ان تھانداراں کو تو نہیں پوچھنا حضور کی شان کیسے بیان کرنی ہے اور ٹی پی او کو تو نہیں پوچھنا بھائی حضور کی شان کیسے کہہ جاؤ بھائی جی تسی گل کی تھی میں تقریر بند کر دیں توجہ گل سنو میں چلو یہ فواجب ہونا امام تقی الدین سبکی لکھیا میں جو روٹی بھی نہیں کھاتی سویرے میں آیا تھوڑی دیر ستا پھر مہمان آ گیا میں نے کہا شاہ جی دا پیغام آ گیا میں بھی آ گیا انہوں نے کہا روٹی میں کہوں روٹی چونیاں جا کھاواں میں اس دن پشاور بھی روٹی نہیں کھاتی میں دوپہر تو کھا کے گیا دوبارہ جمعے والے دن دوپہر آ کے روٹی کھاتی پشاور بھی روٹی نہیں جنہیں روٹیاں تھے جڑے اتنے شاپراں تھے اتنے ایک جوس کے ڈبے تے لڑنا انہوں نے کی پتا حضور کی عزت کا مسئلہ کیا ہے میں تو سچی گل کر رہا اس پیٹ کے دھندے چوں نکلو باہر ہاں جی میں تو سچی جنہیں جلیا پیٹ جنہیں حضور دی ظاہری حیات بھی جنہیں پیٹ رکھیا نا وہ تو 1.5 میل بھی حضور نہ چلے عبداللہ ابن ابی 1.5 میل مقام شوق کو واپس چلا گیا سی تے جڑے غلام ہے میدان بدر دی طرف جاندے 8 تلواراں سن کسی صحابی نے بھی نہیں کیا حضور حالات نہیں ٹھیک 1000 بندے نال لڑانا نے 8 تلواراں نال صحابہ کیا حضور حکم تے دیو سمندر بھی گھوڑے سٹ دیں گے کمال والی بات ہے اے پیٹ کے دھندے تو باہر نکلو بڑی ہو گئی اے سڑکاں روڈ اے جناب پمپ ان چیزوں تو باہر نکلو اسلام سب تو پہلے دیندا ہی روٹی ہے صحابہ جی بھوکے گئے بدر اتباع کیسر و کسرا دے خزانے اسلام نہیں دیتے یہ صحابہ جو دیتے تے بعد اسلام نے جو نہیں دیتے انہوں نے ہیرے جواہرات دیتے اسلام کسی کا قرضہ نہیں رکھیا انہیں رکھنا ہوتا تے صحابہ دا رکھ لیندا چلے ہی کوئی نہیں شاہ جی اسلام دی خاطر چلے ہی کوئی نہیں ڈیڑھ دی خاطر لوگ بارے ملک بھی چلے جانے جلسہ ہوئے جلوس ہوئے نہیں جی میرے ڈیڑھ پیڑ سی میں کہا ڈیڑھ پیڑ بھی ہوئے لوگ امریکہ کمان چلے جانے تو حضور دی عزت واسطے چونیاں بارنے نکلے ہو میں نے سمجھ نہیں آئی نہ گلہ دی آج تک کہ کلمہ پڑھن تو بعد بندہ اگر مگر کیویں کرے ہاں جی کلمہ پڑھن تو بعد بندے دے اور کم ہون تے حضور دی عزت دا مسئلہ ہوے تے حضرت صاحب اج لاہور جانا سی مولی خادم جڑا ویل چیئر تے روٹی کھاندا تے حضور دی عزت واسطے کیوں نہیں نکل سکدا اٹھو بس اے 2 نمبریاں چھڑ دیو اوتھے 2 نمبری چلدی کوئی نہ نے شاہ جی میں اس گل تے ہمیشہ پریشان رہنا تسی علماء بھی بیٹھے ہو صدیاں بعد چونیاں دی سرزمین ہوتے او بھائی پھیرو تو پہلے اے بچے نعرے لا رہے لبیک پتہ نہیں انہوں نے اپنی جیباں میں جو کتنا مال خرچ کیتا پھل لے آئے باہر لے آئے ادھروں پتوں تو آئے ادھروں آ گئے صدیاں بعد صرف حضور دا نہ آیا تے لوگ سینے پھٹ دیں یار 5 ٹائم منافق حضور نو ویکھن تے پھر کافر کیوں رہے میں نے آج تک علامہ اس مسئلے کی سمجھ نہیں ہے میں سوچن لگیا اپنی سوچ بند کر دینا 5 ٹائم بندہ حضور کی زیارت کرے پیچھے نماز پڑھے پھر منافق کیوں رہے بس اے گل جس دن امت مسلمہ نو سمجھ آ گئی اس دن امت مسلمہ پھر اتنے چلی جانی اے لوگ تو نمریاں کر دیں چسکے لے دیں ہاں جی اور چھڈو جی اور سب ٹھیک ہے جی منافقت نام ہی اس چیز کا ہے کہ ہر ایک کو صحیح قرار دیا جائے غلامی رسول یہ ہے کہ صرف اسی کو صحیح قرار دیا جائے جو محمد عربی کا غلام ہے بس
تسی جڑے سامنے کھڑے ہو تو سمجھ نہیں آ رہی میری گل دی نعرہ لبیک تو انج لانا ہے اور اسی کچھ بھی نہیں کرنا 2018 نہ اسی کوئی بندہ مارنا ہے نہ اسی کوئی جلوس کرنا ہے پاکستان دا تسی صرف بدلہ لینا ہے نا ناموس رسالت دا تے پرچی نچ کے اسلام نو دیو ہے نچدے نچدے اسلام نو پرچی بس ہاں جی توجہ دسو یار ممتاز قادری تے انہاں دے نزدیک مجرم سی تے حضور دی عزت دے مسئلے بھی کدی نہ چوں نہیں کیتی اسمبلی وچ بیٹھ کے ساڈا ایک سوال ہے نہ کرو تسی کیوں گئے اسمبلی وچ حضور دی امت تے چلو ممتاز تہاڈے نزدیک دہشت گرد مولوی خادم تہاڈے نزدیک دہشت گرد پیر صاحب تہاڈے نزدیک جناب صحیح راہ تے نہیں چل رہا ہے علامہ صاحب نہیں چل رہا ہے اسی مولوی سارے مجرم صحیح 10 کلمہ حضور دا پڑھ کے تو ایک بار بھی چوں نہیں کیتی اسمبلی وچ بیٹھ کے کہ حضور دے خاکے بنا رہے اٹھو حضور کی فلمیں بن گئی اٹھو رسول اللہ کی جناب دشمن پیدا ہو گئے اٹھو ذلیل دے پترو اب 70 سال کے بعد حضور کا دین آنا ہے تخت کے اوپر اب آنا ہے سارے بولے رب یا رسول اللہ کا مانا ہے توجہ شاہ جی میں ایک تاریخی گل کرن لگا جتنی بھی کوئی تسی میں نو پتا ہے تو کسی کا کوئی چمچہ کوئی نہیں اگر کوئی چمچہ بیٹھا تو میری گل سنے 1929 انگریزاں غازی علم الدین نو پھانسی لا دیتی سال تو بعد انگریزاں دا ویر مک گیا علم الدین نہ دشمنی مک گئی علم الدین دا عرس آزادانہ ہویا اقبال بھی آ گیا مولی ظفر علی خان بھی آ گیا سید دیدار علی شاہ بھی آ گئے پیر میر علی شاہ دے بندے بھی آ گئے سارے لوگ آ گئے علم الدین دے عرس ہوتے انگریزاں دا ویر مک گیا علم الدین نہ انہیں کیسی بندہ مار دیتا ہے گل مک گئی دسو اے ذلیل دے پترو ممتاز قادری نہ تہاڈا ویر کیوں نہیں مکیا اج تک تسی سال بعد ممتاز قادری دا عرس کیوں روکیا ایسا جواب سانو دا چاہیے انگریزوں کا ویر مک گیا عشق رسول نہ ممتاز نہ تہاڈا ویر کیوں نہیں مکیا اب اس کا جواب یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا نہیں پاکستان بنیا 1947 جب یہ نعرہ لگیا نا لا الہ الا اللہ دا ہندو بھی مر گیا سکھ بھی مر گیا فرنگی بھی مر گیا گلی گلی چوٹیا بچ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا نعرہ لاؤ کہ 1947 پاکستان بنیا 2018 میں محمد عربی دا دین تخت تے آ جائے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہوئے تے تمبو بھی ہوتے کہ ہاں لا الہ الا اللہ دی پاور نال تے صحابہ سمندر میں گھوڑے سٹ دیتے یہی تو پاور سی اور کیڑی پاور سی صحابہ کو کیسا کسرے دے دروازے جا کھڑکا ہے نکلو باہر محمد عربی آ گئے نکلو باہر پاکستان کا مطلب کیا زور اور لاؤ انہیں ویسے نس جانا ہے سارا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا سارے زور لا کے دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا اتنی گل ہے بس اتنی گل ہے اے محمد عربی کے شیر جاگ اٹھے میں تو شاہ جی انہوں نے یہ بھی کیا میری ایک تقریر جی ایچ کیو کرا دیں جی ایچ کیو بغیر ہتھیار تو پاکستانی فوج مقبوضہ کشمیر فتح نہ کرے تو میں نہ نپ لینا ہاں جی میں اس اسلام کا قائل میں یوں کد نہیں کی تھی یوں نہ اسلام نہیں پھیلیا اگر ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ چونے پترا اسلام ایسے پھیلا سنا جا بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد ابن الولید الى رستم و مہران و ملع فارس والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنا ندعوكم إلى الإسلام فإن أبيتم وآتوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون فإن أبيتم إنما أنا قوم
الموت کما یحب العاجم الخمر. یہ اسلام ہے جو میں آج لوگ کہتے ہیں اسلام یہ ہے کہ برما کی بچیاں چیخیں، برما کی بچیاں چیخیں. دسو یار برما دیا نکیاں نکیاں بچیاں دے سر گالے چونا رسیاں پا کے بسکٹ سٹ دیں، پھر وہ بچیاں بکیاں کئی دنوں دیا، پھر وہ بسکٹ وال جان دیا کتے دی طرح انہوں نے کھچ دیں. پھر مسلمانوں نو برما میں ذبح کر کے قتل کر کے پھر چیلا نو بلا دیں. انہوں نے بت مت ڈھول لے کے کھڑے ہوندے چیلا آندیاں مسلمانوں دے گوشت کھاندیاں، پھر وہ ڈھول بجا دیں. دسو اپنے ایمان نہ جدوں برما دیا عورتاں چیخ رہی ہونیاں ایک باری تو نہ آواز لائی ہونی کہ دوبارہ محمد بن قاسم نہیں آ رہا. میں اسلام بیان کرنا اے میرا جرم ہے، اے میرا جرم ہے جڑا کہنے مولی خادم پھر کیوں کہنا محمد بن قاسم نہیں آ رہا. شام دیاں بچیاں دیواراں تے لکھیا دوبارہ عمر نہیں آ رہا. کی کرنا اسی کی کرنا اور یار شام آ پڑے تو روٹی بھی ہے، برما دیاں بچیاں دے تے جسم تے کپڑے بھی کوئی نہیں. اتھے کسی نے انسانیت یاد آئی آج تک؟ 40,000 برما میں مسلمان ذبح کر دیتے، عورتوں دے پستان کپ کے انہیں کباب بنا کے کھا دے. دسو انہوں کو تے کپڑے بھی کوئی نہیں، انہوں نے تو بندہ مر جائے وہ دریا وچ روڑ دیں، وہ تے گاہ کھان دیں برما دے مسلمان. تے انہوں نے ایڈا بڑا جرم بن گیا کہ انہوں نے حضور دا کلمہ کیوں پڑھیا؟ مولی خادم کا صرف یہی جرم ہے. قاضی تنویر احمد قادری سکاٹ لینڈ جو میں نے کیا کہ یورپ دیا ایجنسیاں میرے کو آئیاں، انہیں کہا مولی خادم نہ تیری فون تے گل ہوندی، انہوں کہا ایو جی تقریر نہ کیتا کرے. انہیں کہا کی؟ انہیں کہا وہ کہندا پھر محمد بن قاسم آنا ہے، پھر نور الدین زنگی آنا ہے، پھر صلاح الدین ایوبی آنا ہے، پھر شہاب الدین محمد غوری آنا ہے، پھر طارق بن زیاد آنا ہے، پھر قطب الدین ایبک آنا ہے، پھر شیر شاہ سوری آنا ہے. کہنے لگا وہ ایک گلاں کردا سانو راتی نیند نہیں ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. پاکستان کا مطلب کیا؟ اب کہتے ہیں پاکستان روٹی کے لیے بنا تھا. 70,000 مسلمانہ دیا دیا ہندو سکھ چک کے لے گئے، پاکستان بڑھن لگے. لکھاں کڑیاں ہوئن. غلام محمد بھٹی ہے تو اڑے علاقے دے ہے، 104 سال دی عمر جونے فوت ہویا. انہیں کتاب لکھی در اغیار سے لے کر در یار تک. انہیں کتاب وچ لکھیا انہیں کیا لکھاں کڑیاں ہو سن، یہ 70,000 تے ہو سن نے جڑی ہندو سکھ چک کے بچیاں لے گئے. تے لکھاں مسلمانہ دیا کڑیاں ہو سن. جدو پاکستان بن رہے سی تے براواں نے اپنے بہناں دیاں گردناں کٹیاں، پیو نے اپنے دھیاں دیاں گردناں کٹیاں، دریاواں وچ بچیاں چھاڑا ماریاں، لکھاں عزتاں تے آبروئاں لٹیاں گئیاں تے پھر پاکستان بنیا. کہ آج کی کہنے پاکستان روٹی کے لیے بنا؟ پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے. آپ نے 2018 کے اندر جواب دینا ہے. پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا، پاکستان محمد عربی کی غلامی کی طرف جا رہا. سارے کان بند کر دو. جہاں کوئی بندہ اسلام کے بارے گل کرنا چاہے انہوں کا بکواس بند کر، حضور کی بات کر، حضور کی دین کی بات کر، حضور کی شریعت کی بات کر. تو دتا کہ میں اسلام نو اسلام کے خلاف گلاں کرنا تھا، دتا کہ جی جڑے بیٹھ کے اسلام کے بارے تبصرے کرنے انہاں دا فرض نمازاں کد نہیں پڑھیاں. صحابہ جے میدان خندق کے جو واپس آئے سن، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیان اجے رسول اللہ نے ایک طرف سر اقدس دھوتا سی
ایک طرف اجے سر اقدس دھوتا تے جبریل دروازے تے آ گئے سن. عرض کی تھی حضور تسی جنگی ہتھیار اتار دیتے نسی تے پائے ہوئے. اجے حضور نے سر اقدس بھی پورا نہیں سی دھوتا. تو اسلام دی خاطر کبھی فرض نمازاں نہیں پڑھیاں. گلاں کرنا گلاں کر دے تے صحابہ کر دے. جبریل نے عرض کی تھی حضور چلیے بنو قریظہ کا فیصلہ کیجئے. میرے آقا نے فرمایا جبریل ہنے میرے غلامہ خندق کھوتی پیٹ کے پتھر بدے لو انذرتہم ایامن کچھ دن انہوں مہلت دیو یہ لگتے سدھا کر لون اجے تینا ہتھیار بھی نہیں رکھے. تے جبریل نے کہا نہیں اللہ دا حکم ہے یا رسول اللہ چلیے. تے میرے آقا نے حضرت بلال نو بلایا فرمایا اذان دو. بے وقت اذان دا مطلب سی سارے جمع ہو جاؤ. جدو صحابہ جمع ہوئے نا اجے ہونے خندق تے لڑ کے آئے سن اجے گھر بھی نہیں سن پہنچے. حضور نے فرمایا چلیے. تو کسی صحابی نے بھی نہیں کیا حضور زندہ بھی رہن دینا ہے کہ نہیں رہن دینا. 20 قسم دے کھانے کھا کے تقریراں کرنیاں ہو رہن. ہاں جی 60 ہزار حضور دی امت کو فیساں لے کے کربلا دے واقعے سنانے ہو رہن. تے پتر کربلا وچ دینا ہو رہے. ہاں جیڑا مولوی 60,000 روپے لے کے تانوں کربلا سناندا اس مولوی کو کم از کم اتنا تو پوچھا کرو مولانا اپنا پتر بھی کدی کربلا وچ لے گئے ہو. تسی آنسو بہا کے تسی بھی فارغ تے مولوی بھی تقریر سنا کے فارغ تے دین دے پتر کنے دینے. آج دین دا جڑا حشر ہویا نا اسی وجہ تو ہویا کہ خالی تقریراں نال تے دین نہیں نہ بچتا. ہاں تقریراں نال دین نہیں بچتا. میدان احد وچ حضرت ابو دجانہ حضور تے این جھکے ہوئے سن. میں کھڑا ہوندا نا میں تانوں کر کے دکھاندا حضرت ابو دجانہ حضور تے کیویں جھکے ہوئے سن. ڈال بنا لیا این کر کے ابو دجانہ نے. میں ہمیشہ یہ گل کردا عشق مستی دی جڑی نماز ہوندی نا اودے وچ اذان نہیں ہوندی اودے دعوت نہیں دتی جاندی. جی میں نو دعوت ہی نہیں ملی. میں آکھا ابو دجانہ نو تو کسی نے بھی نہیں کہا ڈھال بناؤ. انہوں نے تو عشق نے فیصلہ کیتا تیر حضور والا آ رہا این ہو گیا حضور سے. ایک تیر نہیں لگیا پورا جسم آپ دا تیر نہ بھرا گیا. لا یتحرک ایتھے بھی لگیا اینج نہیں کیتا. کنڈے والی جڑی سہ ہوندی تواڈے کی کہندے سہ کہندے کہ نہیں. ہن ذرا منظر دیکھنا صحابہ کہندے ابو دجانہ حضور دی خاطر اتنے تیر کھاتے اتنے کھاتے جدو کافراں دے تیر مک گئے تے ابو دجانہ جب اٹھ کے چلے نا تے جی تیر جسم وچ سن خون جاری سی. فرماندے نے کل کل فس ابو دجانہ انج آ رہے سن جویں سہ آ رہی ہوندی کنڈے والی. گھروں کوئی نہیں نکلتا. اور دسو ابو دجانہ میں اتنے تیر لگے ہوئے کہ ابو دجانہ سی بھی نہ کی تھی اے کی بنیا. کیا لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. اقبال کہندا ہے تے قوم موسیٰ سی نا جڑی گھروں نہیں نکلی اتنے تے تیر کھا کے بھی ایک نہیں ہزارہ تیر کھا کے بھی ابو دجانہ انج نہیں کیتا. میں کہا اقبال ہے کی بنیا. کہنے لگا تینوں پتہ نہیں حضور آ گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. میں اقبال کو پوچھا میں کہا اقبال اور مصر دے فرعون نے 2 بدماشیاں کیتیاں تے مصر دے لوگاں نے فرعون نو خدا منیا. اس دور دا فرعون بش پوری دنیا نو لتاڑ کے عراق پہنچیا. انہیں سمجھا پوری امت مسلمہ سر ڈھا دے گی. عراقی صحافی نے 3 جتیاں دے منہ تے ماریا. میں اقبال نو پوچھا میں کہا مصر دے فرعون نو لوگاں خدا منیا اس دور دے فرعون نو جتی کیوں پئی. کہنے لگا تینوں پتہ نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. میں کہا اقبال اور ممتاز قادری پھندے دی طرف ہستے کیوں چلے آ.
نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ میں کہ اقبال عطا صاحب پھندا بھی کدی کسے چومیا؟ ممتاز قادری جاندے جاندے پھندا چم دیتا، اور کہنے لگا اوباما دے کہن تے نواز نے اے لایا اے تے میں چم لیا، اور دسو کی کرانا ہے؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ میں کہ اقبال اور پھٹو اے 213 دن کرنل رفیع الدین ہے ساڑھے تلگنگا، انہیں لکھیا 213 دن کتاب بھٹو نہ پنڈی جیل وچ رہیا، کہنے لگا جیسے اسی بھٹو نو لین گئے پھندے واسطے تے بھٹو لمحہ پی گیا۔ پیپل پارٹی والے پریشان نہ ہو، میں ویسے گل کر رہا تو آنو بھٹو دی محبت مبارک، سانو غلامی رسول مبارک۔ بس ہاں جی، اسی تے کدی سنی کدی کسی دی گل کوئی نہیں، اسی تے ایک کو سن دیا کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماء وچ پھسا ملا۔ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ یہ ظاہران حریم مغرب اے ٹٹو مغرب دے سانو دین دے نویں سبق دین والے، اقبال کہندا یہ ظاہران حریم مغرب ہزار بنے راہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے ناآشنا رہے۔ اے ساڈے قائد نہیں، نہ اسی انہاں نو کچھ مندے ہاں، اسی اسے بندے نو ممتاز قادری بھی ہوئے تے کانسٹیبل ہوئے تے میں پگڑی لا کے ممتاز قادری دے پیراں تے رکھی، میں پگڑی لا کے ممتاز دے پیراں تے رکھ کے کیا میں کہا حضور دی بارگاہ وچ جا کے شکایت نہ لڑا، ساڈے کول جو ہو سکدا سی اسی کر دیتا۔ ساری دنیا گواہ ہے دن دے 11 بجے تک ممتاز دے چہرے تے جلال موجود سی کہ امت مسلمہ کی کیتا، میں تے پھٹے چڑھ گیا ستے رہے۔ جدو میں پگڑی رکھی نہ ہوتے پیرا تے ممتاز دے چہرے مسکراہٹ آ گئی، انہیں کہا ہن میں معافی دے دیتی، تسی معافی مانگ لی۔ ہاں وہ پہلے والی تصویر ہی دیکھو تے میری پگڑی رکھن دے پیروں تو بعد ممتاز دا چہرہ بدل گیا۔ میں کیا جو کچھ ہو سکتا سی جیلوں میں بھی گئے، پرچے بھی کٹائے، علماء نے فور شڈول بھی لگائے، علماء تے جڑا مشائخ تے عوام تے ظلم ہویا، غازی علم الدین دی تاریخ وچ اتنا ظلم نہیں ہویا، اجے تک علماء تے ظلم ہو رہا۔ اتلے سپیکر المصطفیٰ جان رحمت پڑھنے پر جرم ہے؟ کمینے کے بچوں، یہ پاکستان تو بنا ہی رسول اللہ کے لیے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے بنا ہے، یہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، یہ اس کے لیے بنا ہے۔ تم علماء پر علماء میں نو جدو نہ نپیا نا تے میں نو ہتھکڑی لائی تے میں انہاں نو کہا بھئی جنہاں نو تسی خود خوش کرن واسطے ہتھکڑی لائی ہے نا وہ تانوں ویکھ کوئی نہیں رہے، لیکن جنہاں واسطے میں ہتھکڑی لوائی وہ مینوں ویکھ ہے۔ نہیں پتا ہے دا معنی کہ دو باری لبیک دا معنی ہے یا رسول اللہ میں قیامت تک حاضر ہاں، جدو اسی 3 باری کہنے نا یا رسول اللہ اسی قیامت تو بعد بھی حاضر ہاں۔ یہ عربی دا میں عربی دا تو ہمیں قاعدہ دسیا، 2 باری کہو تا الہ یوم القیامہ، ہاں جی 2 باری کہو کہ حضور قیامت تک اسی حاضر ہاں، جدو 3 باری کہو تو حضور جنت میں بھی اسی حاضر ہاں۔ کسی دے چمچے کرچے بیٹھے ویکھو علامہ تساں بھی چندہ نہ کیتا، پیرا اپنے جیب وچ لایا، صوفی صاحب اپنی جیب وچ لایا، میں بھی کتا پاک رسول اللہ جو تہاڈے سامنے آ گیا، میں بھی پیسے کتنی لے کہ 50,000 پہلے دو اکاؤنٹ میں پھر میں آؤں گا،
میں تو یہ جی گلیاں میں لے جانے جیسے میری ویل چیئر بھی ٹائپ ہوتی پھر بھی میں چلا جانا. ہاں میں کدی بھی نہیں کہا یار ہے کوئی جگہ لے جانے والی, میں کہا یار حضور واسطے لے جا رہے ہیں نا. مولی خادم تو مڑ مڑ کے کہنا میں حضور کے لیے ہوں تو تیری ویل چیئر اس گلی کیوں نہیں جاتی چل. ہاں جی میں انہوں گلیاں بھی گیا, میں انہوں پنڈوں میں بھی گیا جڑے میری ویل چیئر چک کے لے گئے, چلتی ہی نہیں سی, ریت سی, پھر بھی میں گیا. میں آتا سنو محمد عربی کا غلام آیا تو بغیر پیسے تو آیا بغیر. اسی واسطے اور بہت سارے مولوی تے پیر پریشان ہیں. اے پیر تے جناب انہاں دی تے جوانیاں تاریاں ہو گئی ہیں. بہت سارے مولوی پیر پریشان ہیں, کہنی جی ساڈے آن کے لبیک دا نعرہ نہیں لگتا, مولوی خادم تے لگتا ہے. میں آخیا جناب جی نے جانا سی نا اس ویلے ستے رہو کیوں جی اور کیا کرتا ہے. لو جی بارش بھی تیار ہے نہیں یار پیر جانا پیران کا کام ہے. اسی تے سیدھے سادے مولوی ہیں. ہاں یہ انہوں نے معاملات ہیں, بارش روکا نہیں آوے یہ انہوں نے توجہ جی. میں نے جدوں نہ کڑی لائی نا ایتھے پہلے میں نے ایتھے بدیا پھر میں نے ایتھے اب کڑی لائی. میں اپنے ہاتھوں میں کھول کے پوچھا, میں آخا دسو ہاتھوں ساری زندگی حضور دے نام کا کتنا مال کھاتا نے, حضور دے نام دی کتنی بریانیاں تے حلوے کھاتے نے, اج مزہ آیا. ہاتھ بولے تے کوئی نہیں بولن گے تو کیا مطلب, لیکن زبان حال نال کہنے لگے اج ہی تو مزہ آیا. میں گل کرنا جڑا حضور دی عزت دی خاطر زندگی میں ایک ہتھ کڑی نہ لوا سکیا, حضور دی عزت دی خاطر ایک پرچہ نہ جھل سکیا, انہیں حضور دے سامنے کھڑ کے تیر کھانے سن. بس انہوں نے اسی دسنا ہے 2018 میں. ہاں جی جاگ اٹھے ہیں اہل سنت, گونج اٹھا یہ نعرہ ہے, دور ہٹو ہے دشمن ملت, پاکستان ہمارا ہے. اچھا توجہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت, گونج اٹھا یہ نعرہ ہے, دور ہٹو ہے دشمن ملت. نعیم الدین امیر ملت بالحسنات کو یاد کرو, سنی بنارس کانفرنس کی قدر قیمت کا احساس کرو. ہندو فرنگی کانگریسی ملا صرف کو کس نے مارا ہے, دور ہٹو ہے دشمن ملت. علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو. مولی خاتم تے جی ویل چیئر تے بیٹھے تے روٹی بھی چنگی کھاندا ہے. علامہ فضل خیر آبادی مونج دا لباس پوایا انگریزا, مٹی دے ٹوکرے سر تے چوائے, سب دی زہر جا پانی دیتا, تنبے جیسی خوراک دیتی. الثورۃ الہندیہ کا علامہ لکھیا مولانا نے, جب آپ مٹی دے ٹوکرا لے جا رہے سن تے مونج دا لباس پایا سی علامہ فضل خیر آبادی نے, تے آپ نے اس موقع تے بھی انگریزوں کو مخاطب کر کے فرمایا, انگریزوں فدائت محمدن خیر البرایا, فرمایا ذلیلو اس حالت کے اندر بھی میں وہ غلام ہوں جو حضور پر اب بھی میں قربان ہوں. اسی تے یار چونیاں دی سرزمین ایک پیرا تے علماء دی جرمٹ وچ بیٹھے کیڑی کمائی کر رہے ہیں. علامہ فضل خیر آبادی جدو مٹی دا ٹوکرا چایا نا تے آپ نے فرمایا لم اقترف زمن سوا ان لیس لی ماؤ مودتن و ولاؤ, فرمایا دنیا والے گواہ رہنا میں کوئی جرم نہیں کیتا, اے میں نے کالے پانی دی نہ سزا دیتی, مٹی دے ٹوکرے نہ میرے سر تے پا دیتے, مجھ دے لباس پوایا, میں کوئی جرم نہیں کیتا, ایکو جرم کیتا کہ میں عیسائیاں نال پیار نہیں کیتا. اے ہی ساڈا جرم ہے شاہ جی, اے ہی ممتاز قادری دا جرم ہے. ممتاز قادری حضور دی عزت تے پہرا دیتا, تے ممتاز قادری کتنے بندے آئے وہ جنازے میں, وہ جڑا کراچی دا مر گیا بڑھا عبدالستار عیدی دے جنازے 5000 بندہ نہیں آیا. اوباما کہنے لگا انسانیت کا موسم چلا گیا, اے گاں دا موتر پینے والا ہندو مودی یہ کہنے لگا مسیحا چلا گیا, فلاں چلا گیا, پوری حکومت چلی گئی کراچی دے جنازہ ممتاز دا جادو توڑن واسطے. میں کہا پترو اسپرو دیا گولیاں دینا جنازے وڈے نہیں ہوندے, جنازے وڈے ہوندے کی محمد سے وفا کرنے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے. ہاں جی لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک
میں ملک شام گیا, مولانا نے کیا بھائی اے گل بھی سنانی, میں وہ سنا لگا. میں ملک شام گیا تے حضرت بلال حبشی دی قبر تے حاضری دیتی. اتنے ایک شعر لکھے ہوئے سی حبشی زبان ہے جڑا انہاں حضور دی نعت پڑھی. او دا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان وچ کیتا. او شعر کی لکھیا سی, ارا برا کنک کرا کرائی کری منت ترا. اے شعر لکھیا حضرت بلال حبشی دی قبر دے سامنے دیوار ہوتے. یہ دا ترجمہ کیوے, اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. حضور قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہو گیا, وڈیاں وڈیاں گلاں ہو گیا تے کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا, تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا. میں تے جڑی گل کرن لگا ذرا او سمجھنی. 2 مہینے سپریم کورٹ نے قوم نو پاگل بنائی رکھیا. بڑا وڈا فیصلہ آن والا, بڑا اینجو جانا ہے, کھٹیا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مویا. اصل والی گل نہیں, میں جی گل کرنے لگا اور سمجھو. قیامت تک اگر کسی حکمران نو عدالت پیش کیتا جا سکتا نا تو رسول اللہ کا دین ہی کر سکتا, اور کوئی قانون پیش نہیں کر سکتا. ہاں جی, عمر کو بھی عدالت میں اسلام لے جاتا ہے, علی مرتضیٰ کو بھی عدالت میں اسلام لے جاتا ہے. اور شاہ مراد اقبال قلندر لاہوری لکھیا واقعہ, شاہ مراد ایک بادشاہ سی, انہیں مسجد بنوائی, میٹرو نہیں بنائی, میٹرو انہیں مسجد بنوائی. جب مسجد ویکھن گیا تو مسجد پسند کوئی نہ آئی. انہیں مستری بلایا, انہیں کہا بدماشا تو میرا پیسہ ضائع کیتا ہے. جلاد بلا کے انہیں دا ہاتھ کٹ دیتا, مستری دا ہاتھ کٹ دیتا. جب مستری دا ہاتھ کٹیا پھر اقبال قلندر لاہوری بولیا, کہنے لگا جوئے خو اسفاد میں مار رفت پیش قاضی ناکواں زار رفت. گفتہ پیغام حق گفتارے تو حفظ آئین محمد کارے تو قاضی عادل بدندہ خستلت کرد اشارہ پر حضور خود طلب رنگ شاد حیبت قرآن پرید پیش قاضی چو خطا کارا رشید رسید. یک طرف فریادی دعویٰ کرے یک طرف شہنشاہ کردو فرے گفت شاز کردہ خجلت بردام اعتراف از جرم خدا بردام. گفت قاضی فل کے ساس آمد حیات زندگی گیرت بھئی قانون ثبات عبد مسلم کم طرز احرار نیز خون شارنگین پر عزم مار نیز. چو مراد ای آئے محکم شنید دست خیش از آستی بے رو کشید مدعی را تاب خاموشی نمام آیا بالعدل والاحسان خط. گفت از بار خدا بخشید مش از برائے مصطفیٰ بخشید مش. یا امور بر سلیمان ظفر سطوت آئین پیغمبر نگر پیش قرآن بندہ و مولا یکے از بوریا و مسند دیبا یکے از. اقبال واقعہ بیان کیتا سارا. اقبال کہنا جدو اس مستری دا ہاتھ کٹیا تے پاکستان دے تھانے تے کچہریاں آیا نہیں کہ ہن کتے جاواں. تھانے دار بھی کو گالاں کڈنیاں, بھائی بادشاہ دے خلاف آیا تو چودھری دے خلاف آیا. انہیں چودھری نو بلا کے منجی تے بٹھانا ہے تے مینوں گالاں کڈ کے تھانے او کٹ دینا ہے. اگے کورٹ وچ گیا تے وکیلاں دے پیسے کتھوں لینے, ججاں دے پیسے کتھوں لینے. نا جدو محمد عربی دا دین تخت تے بیٹھے ہوئے پھر اینج گل ہوندی. اقبال کہندا او مستری اودی ہاتھ چو خون جاری کٹے ہوئے ہاتھ دوسرے ہاتھ چ نپیا سدھا جا کے قاضی دی عدالت سدھا پیش ہو گیا. کہنے لگا ویکھو کی ہویا. انہیں کیا کی ہویا؟ انہیں کیا بادشاہ نے بدماشی کی تھی. انہیں کیا میرے ہوندے بادشاہ کیویں بدماشی کر سکتا, نپ کے لے آؤ شاہ مراد نہیں تھے. کیوں جی؟ ہاں, نواز شریف نو صرف دین مصطفیٰ نپ سکتا, سپریم کورٹ نہیں نپ سکتا. ہاں اے میں تو پکی گل. ہاں شاہ مراد نو کنے نپیا؟ انہوں نے کہا نپ کے لے آؤ شاہ مراد نو. ہاں رسول اللہ کے دین میں یہ پاور ہے کہ شاہ مراد کو پکڑ کر عدالت میں پیش کر دیا. رنگ شاز حیبت قرآن فرید. اقبال کہنا شاہ مراد کو جدو گئی نا پولیس تے بولا رنگ فق ہو گیا. انہیں کیا ہن تے محمد عربی دا دین مینوں نہیں چھوڑے گا. جدو پیش ہویا نا قاضی دی عدالت اقبال کہنا ویکھ یک طرف فریادی دعویٰ کرے یک طرف شہنشاہ گردوں فرے. اقبال کہنا جدا نام سن کے لوگ کمدے سن. ویکھ ایک طرف مستری کھڑیا دوسری طرف وقت بادشاہ کھڑیا. تے بادشاہ جاندے کی کیا گفت شاہ کردہ خجلت بردام. انہیں کہا جناب معافی چاہتا ہوں جذبات میں آ گیا تھا اس لیے پاناما لیکس بنا لی تھی, پیسوں کی ضرورت تھی تو اس لیے پاناما لیکس بن گئی تھی, معافی چاہتا ہوں.
اقبال کہتا ہے جدوں نے معافی منگی نا گفت قاضی فی القصاص آمد حیات زندگی گیرت نہیں قانون ثبات. قاضی اپنی کرسی تو کھڑا ہو گیا, کہنے لگا اب یوں کرنے سے بات نہیں بنے گی. جانتا ہے قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قرآن کہتا ہے قصاص دینا پڑے گا, جیسے ہاتھ کاٹا ہے ہاتھ کٹوانا پڑے گا. کیوں جی؟ اقبال کہندا قاضی نے کو گل کی تھی انہیں کہ عبد مسلم کم طرز احرار لیس خون شاہ رنگین طرز معمار لیس. انہیں کہا تینوں پتہ نہیں سی کلمہ پڑھن تو بعد تیرا خون تے مستری دا خون برابر ہے. کیوں جی؟ اقبال کہندا جدوں شاہ مراد نے یہ ایت سنی نا قرآن دی تے ساڈے موٹے صدر آون نہیں کیا مولویو او کوئی صورت کڈو اے سود جائز ہوئے. شریعت عدالت جسٹس کہنا ہے حضور کے زمانے میں حالات اور تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ دین دیا جو حالات کے ساتھ چل بھی نہ سکے. ایڈیاں تسی کرسیاں تے جا بیٹھے ہو سانو تے بلاؤ اسی تانوں دسیے سود کس کو کہتے ہیں, اسی تانوں دسیے ناموس رسالت کا مسئلہ کس کو کہتے ہیں. ہاں جی اے حضور دی عزت تے حضور دے دین دے گل کر سکدا جنہیں محمد عربی دے در دے ٹکڑے کھادے ہون, جنہیں انگریزاں دے ٹٹو بن کے ٹکڑے کھادے ہون, انہوں کلمے دی سمجھ نہیں آندی تے ناموس رسالت دے مسئلہ نوں. لو جی شاہ مراد بھی مسلمان سی. اقبال کہندا جدوں قاضی نے اپنا فیصلہ سنایا نا چوں مراد ہی آیا ہے محکم شنید دست خیش از آستی بیرون کشید. جدوں نے قرآن دی آیت سنی تو شاہ مراد نے ہاتھ ننگا کر دیتا, کہنے لگا لو جی اسلام کہندا ہاتھ کٹ دیو. اقبال کہندا جدوں نے کیا نا میرا ہاتھ کٹ دیو تے جڑا مستری کھڑا سی نا اٹھ کے نچن لگ پیا. انہیں کہا بس 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 یہی دیکھنا سی تو بادشاہ دا غلام ہے یا محمد عربی دا غلام. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک. بارش بھی ہونے والی ہے, نماز اسی سارے ہم پڑھنی انشاءاللہ اسی بھی پڑھنے ہونے ہیں. مطلب کوئی کسی نے پریشانی ہوئے نماز مکروہ وقت تو پہلے ہوئے گی بالکل. تسی گل میری توجہ نہ سنو ہے جی. ہاں جی بڑا نہیں ویسے بھی ویسی گل مکانی ہے کوئی لمبی گل تھوڑی کرنی. اس واسطے کوئی پریشان نہ ہوئے انشاءاللہ نماز اسی پڑھنے ہیں. سارے پیر بھی پڑھ دیں علماء بھی پڑھ دیں تسی بھی پڑھنے ہو. ایک کو گلہ ہے سنیا تے نمازاں نہیں پڑھ دے, بڑی مہربانی نمازاں پڑھا کرو. مسیتاں باہر جاؤ سنیوں مسیتاں قرآن دی تلاوت شروع کر دو. 2018 تک بچے حفظ قرآن شروع کر دیں, گھر گھر حفظ شروع ہو جائے. انہیں کہا کی ہونے لگا, انہیں کہا 2018 کی قرآن آن لگا اور کی ہونے لگا. وہ نا ویسے نس جانا ہے چلے ہو تو سامنے 5 منٹ نہیں کر سکتے. تو انہیں ایویں جھلا بنایا ہوا. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب, سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی ادا, کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. لو جی اقبال کہندا جدوں قاضی نے کہا ہاتھ کٹ دو جو مستری اٹھ کے کی کہنے لگا گفت از بار خدا بخشیدہ مجھ از برائے مصطفیٰ بخشیدہ مجھ. انہوں نے کہا بس 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 ہاتھ نہیں کٹوانا, میں نے اللہ رسول کی خاطر اس کو معاف کر دیا. اقبال جب نتیجہ کٹیا نا اقبال کہنا یافت مورے بر سلیمان ظفر سطوت آئینے پیغمبر نگر. اقبال کہنا دیکھو ایک طرف چمٹی کھڑی سی, چمٹی بادشاہ دے مقابلے مستری چمٹی بھی نہیں بنتا. ایک طرف چمٹی کھڑی سی دوسری طرف وقت سلیمان کھڑے سی. چمٹی نے وقت سلیمان نو اٹھا دیتا. اے صرف رسول اللہ کا دین ہے. لو جی ہن میں حدیث پاک تانوں سنان لگا. بہ جاؤ بچوں بہ جاؤ شاباش بہ جاؤ. روب نہیں پانا بھائی, روب نہیں پانا بچے. یہ سارے مستقبل دے جسٹس ہیں, یہ سارے مستقبل دے صدر وزیر اعظم نے بچے. انہاں بدماشاں کو تاں ہی جان چھوڑنی نہ تسی بننا ہے اتنا.
کیوں شاہ جی مڑ کے پیری مریدی کرنی، میں مڑ کے صرف نہ پرانی. حمد یحمد حمدا فهو حامد وحمد یحمد حمدا فذاک محمود. لم یحمد لم یحمد لا یحمد لا یحمد لن یحمد لن یحمد لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن. الامر من احمد لتحمد لیحمد لیحمد والنهی لا تحمد لا تحمد لا یحمد لا یحمد. الظرف منه محمد محمدان محامد ومحمد والآلة منه محمد محمدان محامد ومحمد محمدة محمدتان محامد ومحمدة محماد محمدان محامد ومحمد ومحمدة. أفل التفضيل المذكر منه أحمد وأحمدان أحمدون حامد وحامد والمؤنث منه حمدا حمديان حمديات حمد وحميدة. وفعل التعجب منه ما أحمد وأحمد بي وحمد يحمد. اسی مولویاں مڑ کے ہے صرف نہ بھی پڑھانی. سمجھ آئی نا بات؟ تسی میرے کو پوچھ لینا جی الحمدو دی دال تے پیش کیوں آئی؟ صرف صغیر تے میں ساری سنا دیتی. الحمدو تو لے کے تے والناس تک پورے قرآن دیا گردانہ میں نے انجے آدیاں جڑی میں پڑھی. آخری صورت کیڑی ہے؟ ناس نہیں، کل اعوذ برب الناس. قال یقول قولا قل میں کل دی صرف صغیر سنا لگا. پورے قرآن دی میں نے انجے آدیاں نا جڑے سے قل قال یقول قولا فهو قائل وقيل يقال قولا فذاك مقول لم يقل لم يقل لا يقول لا يقال لن يقول لن يقال. الامر من قل تقل يقل يقل والنهي لا تقل لا تقل لا يقل لا يقل. الظرف منه مقال مقالان وقابل ومكيل والآلة منه مقول مقولان وقابل ومكيل مقولة مقولتان وقابل ومكيلة مقوال مقوالان مقابل ومكيل ومكيلة. نفل التفسير المذكر من أقوال أقوالان أقوالون قابل ومكيل والمؤنث من قولا قوليات يعني قولا قوليان قوليات مقولا مقولا. وفعل التعجب منه ما أقوله وأقبل به قبولا يقبل لك. ایسے تک میرے ساتھ کیوں شاہ جی اجے تو میں صرف صغیر پڑھی ہے. ہاں اجے تو میں صرف صغیر پڑھی. لکھان دے حساب نہ صفحے بن جان میں ساریاں گردانہ لکھاں. پورے قرآن دی میں گردانہ لکھاں نا ساریاں تے لکھاں صفحے بن جان. ہاں جی میں ساری گلاں مینوں پتہ کیوں آندیاں. مالک کتا رکھن تے بڑا تکڑا رکھ دے. سمجھ آئی گا؟ لسا کتا نہیں رکھ دے. بھائی چور آوے تو کتا پوچھے چڈنگ پا کے اندر وڑ جائے. نہ کتا رکھ دے ویل چیئر تے بھی ہوے تے حالات خراب ہو جان تے پھر انج نہ ہوئے جے مینوں اندر رکھو. نہ میں کہ ویل چیئر تے مینوں لے جاؤ. ستمگر بھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. کیوں جی دھاگے آکھیا موم نو دستے سہی لگی اگ مینو سڑنا میں ایسی سڑدی تو جاندی. موم کیوں سلیم سمجھو نائی ایتھے جت کی بھی بازی ہر جائیدہ ہے. جنہوں من دے وچ وسا لئیے انہوں سیک بھی لگے تے مر جائیدہ. بس اتنی بات. جنہوں من وچ وسے ہوئے نا گل تو پھر میرے جا بندہ ویل چیئر تے بھی اندر جیل جا کے بھی ہستا. وہ کہنے سن مولوی دا دماغ خراب ہے. جیل کدی کوئی نہیں ہسیا. میں کہا جلے ہوئے ہو جی رسول اللہ اس گل تے راضی کہ مولوی خاتم ایسا حال جیل جائے تو پھر کمال ہے. جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ و ناز دوا اٹھائے. لو جی اور بارش بالکل قریب آ گئی کہ اور مصطفیٰ جان رحمت پڑھو تاکہ دعا وقت ہوتے منگی جائے. پھر انشاءاللہ مصطفیٰ جان سلام شما